الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 8ویں صدی ہجری، یعنی اب 700 سے 800 کے درمیان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ 700 یہاں سب سے بڑی اچھی خبر جو مل رہی ہے، صدی کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ عثمانی سلطنت کا آغاز ہو گیا۔ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، دیکھیے، عثمان غازی بن ارطغرل، اور نمبر 2 دیکھیے اور خان ہے، نمبر 3 مراد اول ہے، نمبر 4 بایزید اول ہے۔ یہ 1 2 3 4 جو نمبر دیے ہوئے ہیں یہ خلیفہ ہیں، اب عثمانی خلفاء شروع ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس دور کے اندر آپ ذرا عثمانی خلفاء کے علاوہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ مزی، جمال الدین مزی 742، حدیث کے بہت بڑے آدمی جنہوں نے یعنی یہ اسماء الرجال کے بہت ماہر۔ امام عبد الہادی ابن تیمیہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ امام ابن قدامہ، ابو حیان اندلسی جن کی تفسیر بہت مشہور ہے، امام النحو ہے اندلسی ابن حیان۔ ذہبی، شمس الدین ذہبی، یعنی حاکم کی مستدرک کے بارے میں کہتے ہیں جب تک کہ ذہبی اس کی تصدیق نہ کریں وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ سیر، اعلام النبلا ان کی مشہور کتاب ہے جس میں تمام لوگوں کے حالات لکھے ہیں انہوں نے، پورے 700 سال کے لوگوں کے۔ ذہبی، امام شمس الدین ذہبی بہت بڑے عالم ہیں۔ اور ابن تیمیہ تو ظاہر ہے کہ اس صدی کے سب سے بڑے آدمی، بلکہ وہ کئی صدیوں کے بڑے آدمی ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کا امپیکٹ جو ہے وہ صرف علماء تک محدود تھا۔ 728 میں ان کا انتقال ہوا، تفصیل بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن آج تک ان کا امپیکٹ باقی ہے۔ یعنی ابن تیمیہ بنیادی طور پر چیلنج کرتے ہیں ہر بیرونی آمیزش کو جو اسلام کے اندر آئی ہے۔ یعنی وہ نمائندہ ہیں، سنیے، خالص اسلامی فکر کے، اس میں آمیزش نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ ایڈلٹریشن نہیں ہونی چاہیے قرآن اور سنت کے اندر، نہ کرسچینٹی کی، نہ جوڈیزم کی، نہ ویسٹرن فلسفی کی، نہ تشیع کی، نہ تصوف کی، نہ تقلید کی۔ تو یعنی یہ ہے ان کی بنیادی فکر۔ مزید بات ہم بعد میں کریں گے۔ دیکھیے، تقی الدین سبکی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام نووی کے بعد سب سے بڑے شافعی مجتہد گزرے ہیں۔ ان کے یہ تاج الدین سبکی بیٹے ہیں ان کے۔ ابن کثیر کو تو دنیا جانتی ہے، امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، تفسیر ان کی بڑی مشہور ہے، تاریخ ابن کثیر بہت مشہور ہے، اور رجال پر بھی ان کا بڑا کام ہے۔ یہ تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب یہ سب ابن کثیر ہی کی کتابیں ہیں۔ شاطبی کی یعنی الموافقات جو ہے یہ بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ اچھا جی، ابن حجر کی ہوگی بالکل جی۔ اچھا دیکھیے، ایک اور بہت بڑے حنفی عالم یہاں ہیں جن آج کل یہ کتاب بہت پاپولر ہے، یہ عقیدہ طحاویہ کی ایک عقیدہ طحاویہ جو امام طحاوی کی کتاب لکھی گئی ہے 321 ہجری میں، ان کی وفات ہوئی ہے تو 300 میں لکھی گئی عقیدہ طحاویہ، 300 ہجری میں، اور یہ 792 کے آدمی ہیں، تقریباً 400 سال بعد کے آدمی ہیں یہ۔ اس کی شرح تو ابن العص الحنفی دمشق کے عالم ہیں، تو انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی مسلک کی وہ زیادہ جو ہے وہ کرتی ہے۔
امام زرکشی ہیں اور زرکشی یا ابن رجب بھی حنبلی ہیں. اچھا جی، اب ادھر رائٹ کی طرف دیکھیے. اور خان جو ہے، یہ جو دوسرا حکمران تھا اور خان، اس کے زمانے میں بورسا ترکی کا مشہور شہر ہے، اسنیق اور اسمید یہ بھی ترکی کے شہر ہیں، یہ فتح ہو گئے. اور بلقان یعنی بالکنس کا جو علاقہ ہے یہ پارٹلی، اور گیلیپولی کی جنگ ہوئی، گیلیپولی کا بہت مشہور واقعہ ہے. تو اس زمانے میں یہ اچھا آپ ادھر جائیے. انڈیا میں کیا حالت ہے؟ وہاں خلجی خاندان کی حکومت ہے، پھر اس کے بعد تغلق خاندان کی حکومت آ گئی، اور یہ فیروز شاہ تغلق اور محمد شاہ تغلق اور محمود شاہ تغلق. اچھا اس کے بعد اور خان کے بعد آتا ہے جناب مراد اول. اس کے زمانے میں بلغاریہ، صوفیہ کا مشہور شہر، یہ فتح ہو گیا، کوسوو فتح ہو گیا. یعنی عثمانی اب پورے یورپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اچھا بایزید، اس کے بعد اب بایزید چوتھا حکمران ہے کا وہ، اور 25 ستمبر 1396 کو یہ نکوپولس کی جنگ لڑی گئی. سنیے یہ بڑی عظیم جنگ ہے، اس میں ہنگری، فرانس اور اٹلی، سارے عیسائی ایک طرف ہیں اور ترکی ہے. دیکھیے آپ یہ ذرا بات کو سمجھیے، یہ جو عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہے، یہ جو آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے. یہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ 400 ہجری یعنی 490 کے قریب یعنی عیسائیوں نے بیت المقدس لے لیا تھا. ان کا غلبہ تھا، تسلط تھا، ڈومیننٹ وہ تھے. صلاح الدین ایوبی نے 587 ہجری میں واپس لے لیا ان سے. اس کے بعد اب عثمانی آئے تو عثمانیوں نے ان کو پھر پش کیا، پیچھے بھاگو تم. ترکی سے، شام سے تو خالی ہو گئے تھے یہ لوگ، اب ترکی سے بھاگو، سمجھے. اور قسطنطنیہ کے بارے میں، کانسٹنٹائن کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو ایک رومی حکمران تھا قسطنطین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے، 325 عیسوی کا آدمی ہے قسطنطین، رومن. یہ عیسائیت قبول کر لیتا ہے. اس کے بعد رومن امپائر کو ڈکلیئر کرتا ہے، آج سے رومن امپائر وہ کرسچن اسٹیٹ ہوگی. اور اس کے بعد یہ استنبول کا نام وہ قسطنطنیہ رکھا جاتا ہے، اس کا قسطنطنیہ نام رکھا جاتا ہے. یہ بات ہے 325 یعنی یہ عیسوی کی بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے کی بات ہے. تو اور یہ اب ہم بات کر رہے ہیں یہ تقریباً 800 ہجری کی بات کر رہے ہیں. تو 1100 سال کے بعد جو ہے دوبارہ ہم مار رہے ہیں ان کو. اور 200 سال پہلے بھی صلاح الدین ایوبی نے پچھلی صدی میں مارا تھا نا ان لوگوں کو، پیچھے گئے تھے. اب ان کو اور پش کر کے اندر کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ لوگوں کو جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، یعنی کاش یہاں پر سارے جنرل بیٹھے ہوتے پاکستان کے تو کتنا اچھا ہوتا، یا امت مسلمہ کے جنرل. تو پتہ نہیں آپ لوگوں میں سپاہی بننے کی بھی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. تو کہ تاریخ کو سمجھیں کہ اب جیسے دیکھیے ماؤ زے تونگ تھا نا، کس طرح اس نے چینی قوم کو بنا دیا. آج دنیا کی ایک بڑی طاقت بن گئے وہ لوگ. اچھا جاپان جو ہے، وہ جاپان کیا ہے آج، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چوڑا، تو جاپان اس وقت چوڑا ہے. وہ اس کی کوئی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، سمجھے. وہ امریکہ اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے چلو 10 بلین اس کو دے دو، اوکے سر اوکے. کوئی سنیے، جاپان کی آبادی 13-14 کروڑ تھی، اب جا کے وہ جو ہے 9 کروڑ رہ گئی. آبادی نہیں بڑھ رہی ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں وہاں.
شادیاں لوگ نہیں کر رہے ہیں. ابھی ان کی ورک فورس بڑی کمزور ہو گئی. ان کا ین بالکل ڈاؤن ہو گیا, پہلے ڈالر کے برابر تھا. کیا حیثیت ہے ان کی جاپان کی؟ تو کیا وجہ کیا ہے؟ ہیروشیما ناگاساکی پر جو بم گرائے گئے, ان کی نسلیں غلام ہو گئی. تم سمجھتے ہو الیکٹرانکس میں یہ ہے وہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. طاقت کے آگے کوئی چیز نہیں رہتی. طاقت کے فلسفے کو سمجھو, قرآن و سنت کو سمجھو, طاقت کے فلسفے سمجھو. ہے سمجھے, ہے مسلمان کے لیے وہ بتایا نا کہ برگ حشیش جس نبوت میں نہیں, قوت و شوکت کا پیام. تو قوم بن گئی. چین کو کون جانتا تھا؟ چین ہمیشہ جوتے کھاتا رہا ہے. جاپان کے جوتے اس نے کھائے, منگولینز نے ان کو مارا, کتنی قوموں نے چینیوں کو مارا, لیکن آج ایک بڑی قوت بن کے آ گئے. تو اچھا, اس میں پھر یہ ہے کہ ہم لوگ تو نیشنلزم پر بلیو نہیں کرتے, لیکن اب وہ ہر ملک کا ایک اب ترانہ ہے, اپنا اپنی قوم ہے. تم ازبیک ہو, تم تاجک ہو, تم جو ہے ترک ہو, تم ٹرکی ہو, تم سمجھے. اب یہ سارے ترانے ہم کو سکھا دیے گئے, روز ترانے بنتے رہتے ہیں, روزانہ ترانے بنتے رہتے ہیں. تو جو لوگ یہ اپنے ترانوں میں مگن رہتے ہیں وہ دنیا کیا فتح کریں گے؟ کہ خواجہ معین الدین چشتی نے, وہ وہاں کے رہنے والے تھے افغانستان کے, تو وہ چشت ایک جگہ ہے غزنی کے پاس, بلخ مزار شریف کے پاس, چھوٹا سا گاؤں, وہاں کے رہنے والے تھے. انہوں نے وہ افغانستان کا ترانہ گیا کہ غزنی تو کیا آئے تھے. سیاہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ کہتا ہے میں کردستان کا رہنے والا ہوں, کرد تحریک چلاؤں گا, کردی ہوں میں, کردی. یہ تحریک چلا کے نکلا تھا. تو یہ اس سے امت مسلمہ کو نکلنا پڑے گا اس ہینگ اوور سے. اور مغرب کہتا ہے تم لوگ تمہارا یو آر ویری رچ ان یور کلچر, یہ سرائی کی کلچر از مور پاورفل دین پنجابی کلچر, سندھی کلچر. سنو, اب وہ ہر نمبر پلیٹ پہ کیا ہونا چاہیے؟ اجرک ہونی چاہیے, سندھی اجرک. اجرک میں کیا رکھا ہوا ہے الو کو پٹھو؟ سندھی اجرک میں کیا رکھا ہوا ہے؟ نمبر کار کی پلیٹ کے اوپر سندھی اجرک لگا دیا تم نے. کیا رکھا ہوا ہے تم نے؟ دیکھ رہے, جب انسان جب گھٹیا ہوتا ہے تو اچھا آپ کے گھٹیا ترین لوگ آپ کے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں. یہ شرجیل میمن ہے, واٹ ان نون سینس, کتنے گھٹیا لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے, سوچ لیجیے. اب ان کے آئیڈیا کیا ہے؟ ان کے پاس نیو آئیڈیا کیا ہے؟ اجرک کو نمبر پلیٹ پہ لگا دو, فتح ہو جائے گی نا, دنیا فتح کر لیں گے آپ. ان کی سوچ اتنی ہے, محدود سوچ. چلیے جی, اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بلقان مکمل طور پر فتح ہو گیا ہے. اچھا جی, اب ذرا اس کی طرف بھی دیکھیے. مغرب اب کیا ہو رہا ہے؟ مغرب مارکو پولو جو ہے وہ تاجر ہے, سیاح ہے, مہم جو ہے, اور وہ جو ہے دنیا کے چکر لگا رہا ہے مارکو پولو. دیکھیے, اب ذرا دیکھیے ادھر دیکھو بھائی, اب سمندر کی حکمرانی کس کی ہوگی؟ ذرا غور کرنا ہے. اب اس میں 6 یورپ کی قومیں ہیں. نمبر 1 پورچوگیز, پرتگالی. نمبر 2 اسپینش. نمبر 3 اٹالینز, یعنی ساؤتھ آف یورپ. نمبر 4 فرانس. نمبر 5 برطانیہ. اور نمبر 6 ڈچ. اب یہ 6 قومیں سمندروں کی حکمرانی کرتی ہیں اور سمندری تجارت کو فروغ دیتی ہیں اور اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں. تم لوگ اتنے بدبخت ہو, تمہارا پنڈی سے چکوال تبادلہ ہو جائے نا, تم جا کے منسٹر سے کہو گے کہ پنڈی واپس بھیج دے. نہ تم کوئٹہ جانا چاہتے ہو, نہ سندھ جانا چاہتے ہو, نہ تم جو ہے کشمیر جانا چاہتے ہو, نہ صوبہ سرحد میں پوسٹنگ کے لیے تیار ہو. تم ایسے بدبخت ہو. شادی بھی کرو, کہتے ہیں کہ میں ارائیوں سے باہر نہیں کروں گا, جٹوں سے باہر نہیں کروں گا. تو یہ تم لوگوں کی سوچ ہے. تو تم دنیا کو فتح کر سکتے ہو؟
چھوٹے لوگ ہیں نا, بہت چھوٹے لوگ ہیں, تو تمہارا انٹرنیشنل ویژن کیا ہے؟ کوئی ویژن نہیں ہے. لیکن اب سن لیجئے ذرا, بہت توجہ سے سنیے بھائی آپ لوگ, کہ اس وقت جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور برطانیہ ہے, یہ بنیادی طور پر یہ ہیں کیلونزم کے پیروکار پروٹسٹنٹس ہیں. اچھا, یہ پروٹسٹنٹس جو ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے ذرا سمجھ لیجیے. نمبر 1, وی آر وائٹ, ہم گورے ہیں, ہم افضل الناس ہیں, وی آر سپیریئر, دے آر ریسسٹ. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے وی آر کرسچنس, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا پر حکمرانی کا حق صرف ہمیں حاصل ہے. God has made us to rule the world. تو ان کو کہتے ہیں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹس, واسپ, WASP, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹس. اچھا, یہ ادھر دیکھو ذرا, غور سے سنو ذرا بات, توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. تو اب یورپ سے بہت ساری قومیں ادھر گئیں, امریکہ. تو ڈچ گئے, پہلے ڈچ جب گئے تو انہوں نے نیو یارک کا نام رکھا تھا نیو ایمسٹرڈیم. انگریزوں نے آ کے ان کو مار کے نکال دیا, اس کا نام نیو ایمسٹرڈیم کے بجائے نیو یارک رکھ دیا انہوں نے. اچھا, وہاں فرینچ گئے, فرینچ نے وہاں تک لوزیانہ تک, وہ مسیسیپی اور ورجینیا تک قبضہ کر لیا تھا انہوں نے. ان کو مار کے نکالا, ان کو محدود کر دیا کدھر, کینیڈا, کیوبیک تک محدود کر دیا. بعد میں جو ہے فرینچ کو کچھ پیسے دے دیے, تم لوگ اتنے پیسے لے لو, چلو بھاگو یہاں سے. یہ پہنچے کون؟ انگلستان کے پروٹسٹنٹس گورے. ادھر دیکھو غور سے, اب اسپینش بھی کیتھولک تھے, فرینچ بھی کیتھولک تھے, سمجھ گئے. تو ان کو اب وہ آدھے امریکہ پہ, وہ فلوریڈا میں اور نیو میکسیکو میں اور ٹیکسس میں, ایریزونا میں, کیلیفورنیا میں, جتنا ساؤتھ امریکہ ادھر سارے وہی تھے اسپینش. ان کو مار مار کے وہاں سے نکال دیا, قتل کر کے. بعد میں کیا کیا, کچھ پیسے دے کے ان سے علاقہ خرید لیا. فرانس کو کچھ پیسے دے دیے, کچھ اسپین والوں کو پیسے دے دیے, اور گریٹ امریکہ انہوں نے بنا دیا. یہ کون لوگ تھے یہ لوگ؟ یہ برطانیہ کے گورے تھے. ذرا امریکہ کی بھی تھوڑی سی تاریخ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرو. تو یہ برطانیہ سے یہ لوگ گئے ایسٹ کوسٹ پر. ایسٹ کوسٹ پر, ایسٹ کوسٹ پہ جا کر وہاں پر یہ بڑی یونیورسٹیز انہوں نے قائم کر لی, اور سارا ان کا جو برین تھا وہ ایسٹ کوسٹ پہ تھا. اس کو کہتے ہیں نیو انگلینڈ, نیو انگلینڈ اسٹیٹس. نیو انگلینڈ اس لیے کہتے ہیں کہ سارے انگریز وہاں آئے تھے. تو یہ میسیچیوسٹس, روڈ آئلینڈس, کنیکٹیکٹ, یہ جتنے ہیں آپ کو, یہ نیو یارک سے اوپر مین تک کا جو علاقہ ہے اس کو نیو انگلینڈ کہتے ہیں, نیو انگلینڈ. تو یہاں یہ ان لوگوں نے یہ ساری, آگے میں بتاؤں گا اس کو. اچھا جی, اب ادھر دیکھیے, بابر صاحب ہندوستان پہنچ جاتے ہیں. یہ 10ویں صدی کی بات کر رہے ہیں. خلافت عثمانیہ ادھر آ گئی. بابر آ کے اس نے جو ہے وہ یعنی ابراہیم لودھی پانی پت میں مارا جاتا ہے. یہ 933 ہجری کی بات ہے. اور بابر یعنی حکومت کرتا ہے. اس کے بعد ہمایوں, اس کے بعد ہمایوں کو شکست ہوتی ہے, بھاگتا ہے وہ. ہمایوں وہ بھاگ کے پنجاب جاتا ہے, پنجاب سے سندھ جاتا ہے. وہاں سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پہ اکبر پیدا ہوتا ہے. وہاں سے وہ بھاگ کے پھر اب قندھار جاتا ہے, وہاں سے ایران جاتا ہے. اس کے بعد ایران اب شیعہ ہو جاتا ہے. وہاں جا کے ایران جا کے شیعہ ہوتا ہے, 10 سال رہتا ہے. وہاں سے ایرانی فوج لے کر پھر وہ حملہ کرتا ہے, وہ پھر دوبارہ آتا ہے.
اور پھر وہ آیا، آنے کے 1 سال کے بعد ہی سیڑھی سے گر کے ہمایوں کی موت ہو گئی۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جی اچھا ٹھیک ہے، چلیے جی، ہم یہاں بریک کر لیتے ہیں، اب نماز کا اور کھانے کا وقفہ ہے، اور جلدی سے جلدی آ جائیں تاکہ پھر ہم 10ویں ہجری میں ہیں اور ہمیں وقت پر اپنا کام کرنا ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی، سن لیجئے، کہ سلیم اول کی بات کی تھی ہم نے، اسلامی خلافت قائم ہو رہی ہے، اور ہم بتا رہے ہیں کہ مغرب جو ہے انگڑائیاں لے رہا ہے، اور مغرب میں پروٹسٹنٹس آ رہے ہیں، میکیویلی سیاست کے اوپر کتاب لکھ رہا ہے، اور اسپینش لوگ فلوریڈا پہنچ گئے ہیں، اور لودھیوں کی شکست ہو رہی ہے، بابر انڈیا پہنچ گیا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سکھ مذہب اور دین الہی یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ذرا یہ پھر اس پر وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو کہ پنجاب کے اوپر اللہ کا دوسرا عذاب کس صورت میں نازل ہوا؟ سکھزم۔ کیوں ہوا؟ اس کی اسباب کیا تھے؟ اور نمبر اس بعد اسی زمانے میں پھر اکبر کا دین الہی پیدا ہوا۔ تو یہ کیوں پیدا ہوا؟ اس کے کیا اسباب اور محرکات تھیں؟ تو یہ سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ سمجھ رہے؟ اور آج بھی یہ فتنہ عام ہے، یہ مختلف نئے ناموں سے آتا ہے، کبھی بہائیزم کے نام سے آتا ہے، کبھی وحدت ادیان کے نام سے آتا ہے، کبھی تصوف کے نام سے آتا ہے، یہ مختلف ناموں سے یہ فتنے آتے ہیں۔ کیا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ، وہ میں انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے اب دیکھیے 2:30 بج رہے ہیں تقریباً، اور 4 بجے سے پہلے سمیٹنا ہے، تو مجھے بہت تیزی سے آگے جانا پڑے گا، اور بہت ساری چیزیں مجھے چھوڑنی پڑیں گی۔ تو 10ویں صدی ہجری کی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ سلیم اول خلافت عثمانیہ کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ بہت سارے ممالک کو فتح کرتے ہیں، اور ادھر یورپ میں مارٹن لوتھر کنگ وہ پروٹسٹنٹ اینگلیکن چرچ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں ہمایوں دوبارہ واپس آتا ہے، شیر شاہ سوری کی حکومت ختم ہوتی ہے، اور اب اس کے بعد دیکھیے سکھ مذہب کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو ہے اہل تصوف نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ ظاہر اور ظاہری عبادات اصل چیز نہیں ہے، بلکہ باطن ہے۔ تو یہ بات تو ایک بنیادی طور پر تو صحیح ہے۔ تو قیامت کے دن، اب ذرا پہلے اسلامی پراسپیکٹیو سمجھ لیں، پہلے آپ صحیح عقیدہ پہلے سمجھ لیں۔ قیامت کے دن ظاہر کا بھی حساب ہوگا اور باطن کا بھی ہوگا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، دونوں کا حساب ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سرائر کی جانچ پڑتال ہوگی۔ تو اب یہاں سن لیجئے، اب ایک آدمی ہے، وہ داڑھی منڈا کے بیٹھا ہوا ہے، یا خشخشی داڑھی رکھا ہوا ہے۔ خشخشی داڑھی پتہ ہے نا، چھوٹی چھوٹی چھوٹی، وہ مشینی داڑھی ہے، اور کہتا ہے میں اللہ والا ہی ہوں، بڑا صوفی ہوں میں، بڑا، یا داڑھی منڈا ہے، کہتا ہے میں بڑا صوفی ہوں۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ بہروپیے پیدا ہو گئے، خصوصاً پنجاب میں بہت ہیں اس طرح کے لوگ، اور جگہ بھی ہیں بہت، لیکن پنجاب میں ایک مخلوق ایسی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، اس کا نام ہے عاشق رسول۔
تو یہ عاشق کا لفظ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو یہ بڑی عجیب مخلوق ہے عاشق رسول. تو باطن بڑی اہم چیز ہے. انما الاعمال بالنیات، نیتیں بھی پاکیزہ ہوں لیکن ظاہر بھی اچھا ہو آپ کا. اچھا ادھر دیکھیے، ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے، باطن کا اثر ظاہر بھی پڑتا ہے. داڑھی آپ کی بڑی ہو، لمبی ہو، اب آپ کہیں گے میں ٹی شرٹ پہن کے میں کام کروں گا، اب میں مغربی لباس میں کام کروں گا. ایک بڑی نمازی پرہیزگار عورت ہے، سمجھے، بہت نیک ہے، ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، کہتی ہے لیکن وہ پردہ نہیں کرتی، میرا ظاہر اچھا نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا ایک عورت ہے مثال کے طور پر پردے میں ہے لیکن جسم فروشی کرتی ہے، برقع پہن کے آتی ہے بڑی امام کے اوپر یا گوڑا شریف میں، جسم بیچتی ہے اپنا، برقعے کے اندر ہوتی ہے، ظاہر اچھا ہے باطن خراب ہے. ایک عورت پردہ نہیں کرتی، سینہ دکھاتی ہے، ہاف سلیو پہنتی ہے، سینہ دکھاتی ہے، گردن دکھاتی ہے، کہتی ہے نمازی پرہیزگار ہے، روزے رکھتی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے آپ کا ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو. تو یہ ظاہر اور باطن کا جو یہ فتنہ کھڑا نا، اسی کے نتیجے میں ہے. اور یہ پنجاب کے گاؤں گاؤں میں یہ ساری چیزیں عام ہوتی گئی. اور اس کے ڈانڈے ملتے ہیں کہاں سے؟ ملتان کی جو جلم بن شیبان کی حکومت تھی جو 354 ہجری میں قائم ہوئی، ملتان کی اسماعیلی حکومت، اور ملتان گڑھ تھا بدماشوں کا، اور وہاں سے پھر وہ اس کے اثرات اچھے سنی لوگوں پر بھی پڑے. اس کے اثرات پھر اسی کے نتیجے میں گرو نانک پیدا ہوئے. تو گرو نانک از اے پروڈکٹ آف یعنی باطنیہ اور اسماعیلیہ اور ظواہر کا انکار اور فلاں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اچھا اس کے بعد جناب اکبر آ گئے، اور اکبر جو ہے اب اس کی فوج میں بہت سارے راجپوت سردار بھی تھے، راجہ مان سنگھ بھی تھا، ٹوڈر مل بھی تھا، بیربل بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، اور مولوی بھی، کرائے کے مولوی بہت تھے اس کے، اور سرکاری مولوی بھی بہت تھے. ابو الفضل اور فیضی تھے، قرآن کی تفسیر بھی لکھتے تھے لیکن اکبر کو سجدہ کرنے کو جائز فتویٰ بھی دیتے تھے. وہ سارے سرکاری مولوی تھے، قرآن کی تفسیر بھی لکھ رہے ہیں اور تعظیمی سجدے کی گنجائش بھی فراہم کر رہے ہیں. تو اس میں اس نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے ضروری سمجھا کہ ہندو تہذیب کو قبول کر لیا جائے. تو پھر وہ ہندو سے شادی کر لی. اچھا دربار میں پھر اس نے کیا یہ کہ ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی، یہاں نماز پڑھو جس کو پڑھنا ہے، لیکن مندر بہت بڑا تھا اور سارے علاقے وہاں وہ بت وغیرہ رکھ دیے. ایک چھوٹا سا چرچ بنا دیا، یہاں آ کے عیسائیوں کی عبادت کر لو. ایک چھوٹی سی آگ جلا دی، کہنے کی جو پارسی ہیں یہاں آ کے آگ کی پوجا کر لیں. تو وہ وحدت ادیان کا ایک علم بردار، اور یہ اس کی سیاسی ضرورت تھی. جیسے یہ جو مغرب ہے ہمارا، جو سیکولرزم ہے، واٹ از سیکولرزم، وہ کس حد تک مذہب کی اجازت دیتا ہے؟ وہ اس حد تک دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے ہم خدا کو چرچ اور مسجد تک محدود کر دیتے ہیں، آپ نماز پڑھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. امریکہ میں جب نیو یارک کے اندر تراویح ہوتی ہے نا، تو امریکی گورنمنٹ آپ کو کہہ دیتی ہے کہ جہاں چاہے پارک کر لیں، تراویح کے موقع پر ٹکٹ نہیں دیا جائے گا آپ کو ہم روڈ بند کر دیں گے، عید کی نماز سڑک کے اوپر پڑھ لیں، آپ کو اجازت ہے. تو اللہ کو بند کر دو مسجد کے اندر اور مندر کے اندر اور سینیگاگ میں اور چرچ میں، لیکن خدا کون ہوتا ہے سود کو حرام کرنے والا؟ خدا کون ہوتا ہے شراب کو حرام کرنے والا؟ خدا کون ہوتا ہے ہومو سیکچولیٹی کو حرام کرنے والا؟ یعنی خدا کو ہم حاکم اعلیٰ نہیں مانتے،
اشارے نہیں مانتے. تو یہ جو اب گرو نانک کی جو تحریک ہے، یعنی وہ ایک خدا کو مان لو بھائی، بت پرستی بری ہے چیز ہے، بت پرستی، بتوں کو چھوڑ دو. تو ہندوازم کے اندر دو چیزیں تھیں جس پر اسلام نے ڈائریکٹ حملہ کیا. ایک تو پتھروں کی پوجا، اور دوسرے ذات پات کا نظام. تو پنجاب کے جاٹوں میں سکھوں کی دعوت بہت مقبول ہوئی. تو یعنی جو گرو نانک پر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ 99% جاٹ تھے. تو جاٹوں میں یہ دعوت بڑی مقبول ہو گئی. اور تو کلاس سسٹم کا ایک مسئلہ بھی تھا برہمنوں کے خلاف، اور دوسرے یہ کہ مورتی کی پوجا کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب وہ بات کی وہ لمبی داستان ہے سکھوں کی، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے. تو یہ دین الہی جو انہوں نے ایجاد کیا اکبر اعظم نے، تو اس کے پیچھے یہی سیاسی حکمت عملی پوشیدہ تھی، جو آج امریکہ بھی یہی سیاسی حکمت عملی ہوتی. یعنی وائٹ ہاؤس کرتا یہ ہے گزشتہ 20 سالوں سے، جو بھی پریزیڈنٹ آیا ان کا، ہر سال پورے امریکہ کے جتنے بڑے بڑے مسلمان ہوتے ہیں ان کو وائٹ ہاؤس میں ایک افطار پارٹی دی جاتی ہے. اور امریکہ کا گرو اس میں ہے کون؟ مودی. مودی بھی ہر سال یہ کرتا ہے، لال قلعے میں ہندوستان کے چیدہ مسلمانوں کو افطار پارٹی دیتا ہے. تو یہ حالانکہ مسلمانوں کے قاتل ہیں، مارتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، تب کرتے ہیں، لیکن افطار پارٹی میں آ جاتے ہیں. افطار پارٹی ٹھیک ہے ان کو لیے. تو یہ ہے ایک یعنی ایک سیکولر، اندر سے ان کا باطن بہت ہی وہ ہوتا ہے. بہرحال 10ویں صدی میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو بڑے محدثین پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ کہ بہت سارے علماء ہیں. ابن کمال پاشا جو ہے یہ بہت بڑے حنفی مجتہد سمجھے جاتے ہیں. حنفی مذہب کو آپ کو پتہ ہے کہ حنفی مذہب علم حدیث میں بہت کمزور ہے. تو مختلف لوگوں نے مختلف زمانے میں اس کو حدیث سے قریب کرنے کی کوشش کی. تو اور سب سے زیادہ حدیث سے جو قریب مذہب ہے وہ حنبلی مذہب ہے. اور تو امام احمد بن حنبل کے تو اصل امام تو وہ تو ذیلی امام ہے احمد بن حنبل، اصل امام تو امام شافعی ہیں. تو اس میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جس میں ابن کمال پاشا بھی ہیں جن کو مجتہد فی المذہب کہتے ہیں، اور ابن نجیم حنفی ہے جن کی مشہور کتاب ہے الاشباہ والنظائر، مصری ہیں یہ بھی حنفی ہیں. تو ایک تو علی متقی بہت بڑے محدث ہیں ہندوستان کے، یہ گجرات، انڈین گجرات جو ہے وہاں کے رہنے والے تھے. کنز العمال ایک کتاب لکھی انہوں نے گورنمنٹ افیشلز کے، عمال کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ افیشلز. تو ان کا خزانہ، تو گورنمنٹ کا ٹیکسیشن اور زکوٰۃ اور عشر، ان کے لیے کیا کیا حدیثیں ہیں وہ ان کو جمع کیا انہوں نے. اور انہی کے شاگرد ہیں طاہر پٹنی. ان کو ایک بحری نے اسماعیلی شیعہ نے شہید کر دیا تھا. طاہر پٹنی 986 میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو اچھا دیکھیے اب یہاں اگلے صفحے پہ ذرا تیزی سے چلے جائیے. اب عالم اسلام کی حالت دیکھیے. وہاں فتح الباری یمن لائی گئی، انڈونیشیا میں اسلام کا غلبہ ہو گیا، جاوا میں پہلی مسلم ریاست قائم ہو گئی. اچھا اب دیکھیے پورچگیز، ان کا ایک جنرل تھا افانسو، وہ کیا کر رہا ہے، مسقط اور عمان پہ، خلیج پہ قبضہ کر لیا اس نے، اور ادھر آ کے کیرلا اور گوا پہ اس نے قبضہ کر لیا، اور انڈیا، ساؤتھ انڈیا کے اوپر پورچگیز، فرسٹ اٹیک آف پورچگیز. اور اس کے بعد وہ انڈونیشیا، ملیشیا پہنچ گیا. یعنی the Portuguese are the first to have power of the sea. یہ بات میں نے 6 قومیں بتائی تھی نا، پورچگیز، پھر اسپینش، پھر اٹیلینز، اس کے بعد فرینچ، اس کے بعد ڈچ، اور فائنلی برٹش. اس کے بعد پھر امریکہ کی باری آئی اور رشیا کی باری بات کی ہے. تو اصل قوتیں جو یورپ کی ہیں وہ 6 ہیں. اچھا جی، حیدرآباد میں قطب شاہی حکومت قائم ہو گئی.
اچھا، دکن میں ایک حکومت قائم ہوئی تھی یہ لودھیوں کے بعد اور شیر شاہ سوری کے بعد، اور اس سے ذرا پہلے بہمنی حکومت جو تقریباً 180 سال رہی. یہ حکومت جب ختم ہو گئی تو 5 کمانڈرز الگ الگ باغی ہو گئے. اور یہ دیکھیے، عادل شاہی، نظام شاہی، قطب شاہی، اماد شاہی، برید شاہی، یعنی سینٹرل انڈیا، ویسٹ انڈیا بامبے وغیرہ، اور ایسٹ انڈیا یعنی ایسٹ ساؤتھ حیدرآباد وغیرہ، اور بالکل ساؤتھ یعنی مدراس اور کرناٹک. یہ 5 الگ الگ ریاستیں قائم ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو وجے نگر کی حکومت تھی ہندو راجا کی، اس نے ان کو مارنا شروع کیا. بڑی شکست ہوئی، مسلمان بڑے مارے گئے. بالآخر 5 نے مل کر وجے نگر کو شکست دی. تو دیکھیے اس میں بھی تاریخ کا ایک سبق ہے نا. آپ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہر کمانڈر باغی ہو جاتا ہے، سرفرا ہو جاتا ہے، کوارڈینیشن نہیں ہوتا، تو پھر شکست ہوتی ہے. تو یہی اب عالم اسلام کا حال بھی ہے. عالم اسلام کے پاس 2-4 بڑی فوجیں ہیں. تو مصر کو تو انہوں نے بالکل الگ کر دیا. تو اس کو سیسی کو خرید کے اور کیمپ ڈیوڈ کے بعد، تو یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد 92 میں رکھ دی گئی تھی، جب یہ معاہدہ ہوا کیمپ ڈیوڈ کا. یہ آفت اسی کی ہے. مصر تو اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. وہ تو حملہ ہی نہیں کر سکتا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، غلہ بھی نہیں بھیج سکتا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ڈمی ہے. مصر کو کاٹ دیا. مصر کی فوجیں تگڑی تھی. تو اس کے بعد سیریا کو ختم کر دیا انہوں نے. عراق پر حملہ کر کے 1.5 لاکھ فوجی مار دیے صدام کے. تو اب لے دے کے آپ کے پاس جو قوت ہے، کچھ الجیریا کی ہے، کچھ ترکی کی ہے، اور کچھ پاکستان کی ہے. یہ 3 ہی قوتیں ہیں آپ کے پاس اب جو بچی ہوئی. 4تھی قوت ہے مصر کی، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چلیے جی، اب یہاں پر دیکھیں گے آپ، ایک وہ صوفی پیدا ہوئے عبد القدس گنگوہی صاحب، یہ بھی وجودی تھے. اور سنیے، کہتے ہیں معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، واپس آ گئے. اگر میں جاتا تو واپس نہ آتا. بھائی اول یہ ہے کہ تم جاتے کیوں؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اب یہ دیکھیے آپ، میں اصل میں ریفیوٹ کر رہا ہوں جس صوفی مینٹیلٹی کو رد کر رہا ہوں میں. یعنی صوفی کیا سوچ رہا ہے اس کی، میں جاتا تو واپس نہیں آتا. میں تو یعنی نعوذ باللہ، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہوں نا. میں جاتا تو کہتا کہ اللہ کہہ کے گلے مل جاتا تو اللہ میں ضمی ہو جاتا، تو پھر میں انضمام الحق ہو جاتا ہوں. تو یہ جو ڈاکٹرین ہے نا، یہ گدھا ہمارے پاس ایک گزرا ہے، اس کا نام تھا، ہم نام کو چھوڑیے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. وہ مرا نہیں ہے، وہ سمندر میں اتر گیا، اللہ میں جا کے مل گیا وہ. تو یہ جو بکواس ہماری شاعری میں، ہماری کتابوں میں اور اہل تصوف کی کتابوں میں دھڑلے سے ہوتی رہی، اور اسلام کے نام پہ ہوتی رہی، ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ باطن کی باتیں ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. اچھا اگر یہ شراب نہ پیتا تو کیا ولی ہوتا؟ وہ تب بھی ولی نہیں ہوتا. اس بکواس کے ساتھ، اس بکواس کے ساتھ کہ میں اور اللہ ایک ہیں، یہ ولی ہو سکتا ہے کبھی؟ بندے کو بندہ ہونا چاہیے، اللہ کو اللہ ہونا چاہیے نا. خالق بندہ نہیں بن سکتا، بندہ خالق نہیں بن سکتا. تو یہ بات ذرا سمجھ لیجیے. آگے میں جاؤں گا نا، پھر مجدد صاحب کے زمانے میں بتاؤں گا. اچھا، انڈونیشیا میں ہوا یہ پورچوگیز کیا کر رہے تھے، انڈونیشیا کو زبردستی کرسچنز بنا رہے تھے. ہارون نے مخالفت کی. اس کے بعد جاوا کے مسلمانوں نے کیا کیا، پہاڑی پر ایک انہوں نے بنایا تھا، وہاں جا کے کرسچنائز کرتے تھے یہ لوگ پہاڑی کو. تو پہاڑی کو ہی جلا دیا جاوا کے مسلمانوں نے. تو پورچوگیز جو ہے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنا رہے تھے. تو وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے. اچھا ادھر جائیے، مغربی دنیا اب کیا کر رہی ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے.
اسپین میں میڈرڈ یونیورسٹی بن گئی، واسکو ڈی گاما کا سفر، پریس ایجاب ہو گیا. اب امریکہ میں ویسٹ افریقہ سے غلام لائے جانے لگے، اور اسپین اور فرانس کی لڑائی ہوئی جس میں اسپین کو فتح ہوئی. میکیویلی نے پرنس شائع کی، چرچ آف انگلینڈ قائم ہو گیا. اور میں نے یہاں لکھا ہے، دیکھیے، برطانیہ اور امریکہ کے نسلی اور مذہبی تعصب کا آغاز. اس کو انڈر لائن کر لیں آپ ذرا. 10ویں صدی بے کے اندر ہیں ہم لوگ، لیفٹ کے اوپر. سمجھ گئے؟ آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا شاخسان ہے، چرچ آف انگلینڈ، پروٹسٹنٹ چرچ. اور اس کے بعد مارٹن لوتھر کنگ اور ملکہ برطانیہ کے خلاف پوپ کا فتویٰ. پوپ سے جو ہے، یعنی جو کیتھولک چرچ ہے، اس نے برطانیہ کی ملکہ کے خلاف فتویٰ دے دیا. اسپین اور پورچوگل کا انضمام ہو گیا دیکھیے اب. اور اس کے بعد کوریا اور جاپان کا جو ہے، کوریا اور چین کا جاپان کے خلاف اتحاد ہو گیا. چلیے جی، آ جائیے 11ویں صدی ہجری کے بارے میں. اب یہاں سب سے پہلے تھوڑی سیاست کی بات کر لیں. دیکھیے ادھر سلطنت مغلیہ میں بابر کی حکومت، پھر شیر شاہ کے 2 دور. گرو نانک کی وفات ہو گئی تھی. شیر شاہ سوری نے 5 سال حکومت کی. پھر ہمایوں کا دوسرا دور شروع ہوا، وہ لیکن 1 سال کے بعد مر گیا. اکبر جو ہے 14 سال کا تھا، 13 سال 9 مہینے کا وہ حکمران بن گیا. 50 سال حکومت کی. بڑا اچھا بادشاہ ثابت ہوا، لیکن تھا غیر مسلم اور دین الہی ایجاد کیا تھا، اور دین الہی کا فتنہ پیدا ہو گیا اس کے زمانے میں. اس کے بعد جہانگیر کا دور آیا 14 سے 37 تک، تقریباً 23 سال. پھر شاہجہاں کا دور آ گیا، دیکھیے تقریباً 30 سال ہے. انہی کے زمانے میں وہ میاں میر کی وفات ہوئی. یہ میاں میر بھی بڑے عجیب آدمی تھے لاہور میں. وہ سکھ آتے ہیں ان کے مزار پہ. اچھا، انہوں نے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی. مسلمان آدمی تو جا کے مندر کی بنیاد کیوں رکھ رہا ہے؟ صوفی ہے نا، صوفی کے لیے تو ہر چیز جائز ہے. تو اس کے بعد جناب اورنگزیب کا 50 سالہ دور آ گیا. اب اس کی، اور اس زمانے میں سنیے 2 بدماش بڑے تھے، ان کا خاتمہ بہت ضروری تھا. ایک دارا شکو. یہ دارا شکو بڑا عالم آدمی تھا، سنسکرت کا عالم تھا، اور کہتے ہیں قادریہ سلسلے میں بیعت بھی ہو چکا تھا. اور اس نے فارسی زبان میں ویدوں کا ترجمہ کیا. اس نے بڑا عالم فاضل آدمی تھا، لیکن وہی اپنے پردادا اکبر اعظم ہندو تہذیب سے متاثر. اچھا یہ سنیے، اب ایک یہودی تھا آذربائیجان کا، کاشان کا رہنے والا تھا. اس کا نام تھا سرمد قدیس، یہودی. وہ وہاں سے گیا جناب شیراز آیا، اور ملا صدرہ جو شیعہ فلسفی تھا اس کا شاگرد بن گیا، وہاں سے فلسفہ پڑھا. اس کے بعد یہ دکن میں آیا. دکن میں قلی قطب شاہ کی حکومت تھی، حیدرآباد کے اندر. دیکھیے کتنا ٹریول کر رہا ہے، کہاں آذربائیجان، کہاں ایران، اور وہاں کہاں سے ساؤتھ انڈیا میں آ گیا. وہاں سے یہ سندھ گیا ٹھٹا میں. تو جا کے وہاں اس کو ایک لڑکا پسند آ گیا، تو اس لڑکے کا عاشق ہو گیا، ہومو سیکچول تھا. اس کے بعد اس نے مادر ذات برہنہ رہنا شروع کر دیا، اور بیرون سیاح آتے تھے اس کو دیکھتے تھے. کئی سیاح جو آتے تھے مختلف ملکوں سے اس کو دیکھتے تھے ننگا. اور فارسی کا بڑا عالم تھا، خط و کتابت کرتا تھا دارا شکو سے. تو اور یہ بن گیا جناب مغلوں کے شہزادوں کا اتالیق. ان کو یہودی پڑھا رہا ہے ان کو، یہ ننگا ہومو سیکچول یہ جو ہے. اور وہی اچھا اس کو پھر لا الہ الا اللہ کہتا تھا، بظاہر مسلمان ہو گیا، محمد رسول اللہ نہیں کہتا تھا. بہرحال اورنگزیب نے آتے ہی پہلے اس کا کام کیا، اس دونوں کا کام ہو گیا اس کا، دارا شکو کا. اگر وہ کہتے ہیں دارا شکو اگر ہوتا نا تو آج ہندوستان میں مسلمان نہیں بچتے، کیونکہ اکبر کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ ہندو تہذیب غالب ہو گئی تھی بالکل، اور دسہرہ منایا جاتا تھا، دیوالی منائی جاتی تھی. مسلمان جتنے کمانڈرز تھے اور جتنے وزیر تھے سب کو کہا جاتا تھا کہ ہندو تہذیب میں آپ غرق ہو جائیے.
ان کا لباس پہنیے، ان کا تلک لگائیے، ان کے مراسم ادا کیجیے. جیسے آپ لوگ آج کل کرسمس مناتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور بہت ساری چیزیں مناتے ہیں نا، بہت ساری مغربی اثرات آپ کے اوپر ہیں. اس زمانے میں اس کا غلبہ تھا. اچھا جی، اب ادھر آ جائیے آپ نیچے مغرب میں دیکھیے، برونو کو زندہ جلا دیا گیا. انگریز جو ہے ورجینیا فتح کرتے ہیں. فلپین میں کیتھولک یونیورسٹی قائم ہوتی ہے. ہارورڈ، ایک پروٹسٹنٹ پادری تھا ہارورڈ، تو وہ دیکھیے یہ 1636 میں یونیورسٹی قائم کرتا ہے. یہ مغرب کی امریکہ کی بڑی یونیورسٹی ہے. 1636 میں گیلیلیو کو سزائی دی جاتی ہے. ڈیکارٹ، یہ ایک یعنی پادری فلسفی ہے، رینے ڈیکارٹ. اور اسپینوزا، اب اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ہم تفصیل سے بات کرتے. بروچ اسپینوزا وہی ایک پرتگیز یہودی خاندان سے تھا. تو اس کے وہاں سے اسپین میں جو مسلمان تھے ان کے اثرات تھے اس کے اوپر. پھر یہ لوگ پرتگال سے آ گئے، یہ لوگ ہالینڈ آ گئے، ایمسٹرڈیم وغیرہ. تو یہ ہے بچپن سے وہاں سینیگاگ جاتا تھا. یہودی تھا اسپینوزا اور مسلمانوں سے بڑا متاثر تھا، اور خصوصاً یہ ابن عربی وغیرہ سے بہت متاثر تھا. اور اس نے پھر وہ پینتھزم کا فلسفہ پیش کیا. پینتھزم، تو ہی از کالڈ فادر آف پینتھزم، اسپینوزا، بروچ اسپینوزا. تو یہ سب وہی ہے، وہ وحدت الوجود ہی کی باز گشت ہے یہ ساری جو مغرب کے اندر. اچھا، مغرب میں سن لیجئے قرآن پر اتنا کام نہیں ہوا، حدیث پر اتنا کام نہیں ہوا. اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں بہت نوجوان تھا تم لوگوں کی طرح. 21 سال کا تھا میں جب امریکہ گیا 1973 میں. تو میں جب لائبریری گیا سمر ویکیشن میں، تو میں نے کہا چلو یار وقت ہے کچھ ہم پڑھتے ہیں. تو میں نے حیرت ہو گئی کہ وہاں پر ایک پورا فلور اسلام کے بارے میں تھا، کتابیں ہی کتابیں. میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی لائبریری اور اتنی بڑی کتابیں نہیں دیکھی تھی میں نے. لیکن 90% آف اٹ واز آن تصوف. قرآن بھی تھا وہاں، حدیثیں بھی تھیں، مختلف زبانوں میں تھی وہاں پر. لیکن ساری کتابیں زیادہ تر کس کی؟ حسین بن منصور حلاج کے بارے میں، ابن عربی کے بارے میں، بایزید بستانی کے بارے میں. تو یہ مغرب نے جیسے ان کا باوا آدم جو ہے وہ حسین بن منصور حلاج ہے، ان کا باوا آدم جیسے یہ بایزید بستانی اور یہ ابن عربی ہیں. تو اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے. چلیے جی، یہ 11ویں صدی ہجری تھی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے کہ اس صدی کے ظاہر ہے کہ سب سے بڑے آدمی اگر کوئی ہیں تو وہ ہے مجدد الف ثانی. جی بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آ رہا ہوں تھوڑا پہلے مجدد صاحب کو پہلے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اورنگزیب عالمگیر پہ آتے ہیں. اور اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ جو ہے نا، وہ اگلی صدی میں ہم کچھ بات کریں گے ان کی. دیکھیے مجدد الف ثانی حنفی گھرانے میں پیدا ہوئے. توجہ سے سنیں بات، بہت خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. حنفی گھرانے میں پیدا ہوئے، صوفی گھرانے میں پیدا ہوئے. یہ باقی باللہ کے مرید تھے. تو زبان ان کی مادری زبان فارسی تھی، ظاہر ہے. آبا و اجداد ادھر سے ہی آئے تھے، افغانستان وغیرہ سے، خراسان سے آئے ہوئے تھے ان کے. تو اسی ماحول میں تو وہ یہ کہ بچپن سے انہوں نے جو سبق پڑھا تھا وحدت الوجود کا اور نقشبندیہ سلسلے کا وہ کہ اذکار کرتے تھے. ان کی بدعتیں ہیں نقشبندیہ سے. دیکھو اللہ 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 کہتے ہیں، اور بہت سے لا نفی اس بات پر. نقشبندیہ کی اپنی خرافات ہیں، چشتیہ کی اپنی خرافات ہیں، اور سمجھے آپ مولویہ کی اپنی خرافات ہیں. بہرحال اسی ماحول میں وہ پلے بڑھے.
تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور میں وحدت الوجود سے نکل کر وحدت الشہود میں پہنچا. توبہ کی، رویا، استغفار کیا. اچھا وحدت الشہود کیا ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے. وہ وہی ہے جو دیوبندی آج کل کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ منصور بہت بڑا ولی تھا، تو اس نے جب کہا انا الحق کہ میں اللہ ہوں، اور منصور نے جب یہ کہا گرم پانی دے دیں جی، اور جب منصور نے یہ کہا لیس فی جبتی الا اللہ، میری قمیص کے اندر اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، تو وہ ایک عالم میں اس نے یہ بات کہی، ایک کیفیت میں بات کہی. یعنی وہ کہنے لگا میں ایک معمولی ذرہ ہوں، حقیر ہوں، میں کیا چیز ہوں. تو اللہ اتنا بڑا، اتنی کائنات کا بنانے والا، اللہ کے مقابل میں کیا ہے. ہر طرف مجھے اللہ ہی کی قدرت کمال نظر آ رہا ہے، مجھے تو میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. یعنی میں ہوں لیکن نہ ہونے کے برابر ہوں. یعنی جیسے جب سورج نکلتا ہے تو تارے چھپ جاتے ہیں، تو تاروں کا وجود ہوتا ہے لیکن سورج کے مقابلے میں نظر نہیں آتے. بالکل اسی طرح اللہ کے سامنے آدمی بعض اوقات ایک ایسے عالم میں، ایک ایسی کیفیت میں، ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے جب اس کو اللہ کے سوا کچھ چیز نظر نہیں آتی. اس عالم میں وہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں. اب یہ تعویل کس کی ہے؟ یہ وحدت الشہود کی تعویل ہے. اسی تعویل کو دیوبندی مانتے ہیں، دیوبندی صوفی ہیں. دیوبندیت کے لیے ضروری ہے، وہ آگے بتاؤں گا دیوبندیت کے بارے میں، کہ صوفی ہونا ضروری ہے. چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی ہونے کا ضروری ہے. اس کے بغیر وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا. دیوبندی ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے حنفی ہو، دوسری اشعری ہو، تیسرے ماتریدی ہو، اور چوتھے یہ کہ وہ چشتی اور صوفی ہو. بہرحال اب اس کے بعد کیا ہوا، مجدد الف ثانی کہتے ہیں تو پہلا مرحلہ میرا تھا، وہ کئی سال تک میں اس پہ عمل کرتا رہا. وہ وحدت الوجود ہی کو میں مانتا تھا. میرے استاد اور میرے والد اور میرے شیخ سب نے اسی کی تعلیم دی تھی. اس کے بعد میں رویا، گڑ گڑایا، توبہ کی، استغفار کیا، تو اللہ نے میری رہنمائی کی، اور اس کے بعد میں وحدت الشہود تک پہنچا. اس کے بعد کئی سال تک یہی میرے اشغال رہے. اس کے بعد اللہ نے میری رہنمائی کی اور مجھے کشف ہوا، اور میں نے پھر وحدت الشہود کو چھوڑ کر عبودیت کی طرف سفر کیا. اور میں نے یہ جان لیا کہ یہ وحدت الشہود بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اصل چیز اللہ کی بندگی ہے. تو بھائی پہلے مرحلے پہ ہی آپ عبودیت اختیار کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو کتنے لوگوں سمجھ کے بات ہے آپ. یہ بالآخر وہ وحدت الوجود سے وحدت الشہود تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر عبودیت تک پہنچے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سالک کی منزلیں ہیں. یعنی سالک کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھو غور سے. ایک آدمی ہے جو خدا کو نہیں مانتا، فرض کیجیے ایک ایتھیسٹ ہے، آپ کے کالج میں، یونیورسٹی میں ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اللہ کو سمجھنا چاہ رہا ہے، مذاہب کا مطالعہ کر رہا ہے. سالک ہے نا، ایک سفر اللہ کی جستجو میں ہے، تلاش میں ہے. تو اس کی پہلی منزل وہ وحدت الوجود کی منزل ہے، اس کی اگلی منزل وحدت الشہود کی ہے، اور آخری منزل عبودیت کی ہے. بہرحال اب یہ تو اسی لیے ان کے بارے میں لوگ کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے تصوف کے ذریعے تصوف کو شکست دی، اور کشف کے ذریعے سے کشف کو شکست دی انہوں نے. اچھا بھائی سیدھی طریقے سے کہہ دیتے کہ بھائی قرآن حدیث سے پڑھ کر مجھ پر یہ بات کھلی. وہ کہتے نہیں، مجھے کشف ہوا اس کا. سمجھ کے بعد آپ یہ کہ جو وہ بات کہتے ہیں اس کو
کشف بنا کے پیش کرتے ہیں. اچھا یہی معاملہ پھر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا بھی ہے. آپ کتاب پہلا جملہ ہوتا ہے الہمنی، اللہ نے مجھ پر الہام کیا، اللہ نے مجھ پر کھولا، کشف ہوا میرے اوپر. چلیے جی، اب ذرا ان کے کارنامے ذرا دیکھ لیجئے. اب ان مجدد دیکھو شیخ احمد سرہندی کو 1000 سال کا مجدد کہتے ہیں اس کو. ظاہر ہے کہ اس میں کچھ مبالغہ بھی ہوگا، 1000 سال کے، ظاہر ہے کہ وہ ابن تیمیہ سے بڑے تو ہیں نہیں، لیکن بہرحال 1000 سال کے. ہم تو ابن تیمیہ کے مقابل میں تو نہیں سمجھتے ان کو بہرحال. لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد اکبر کے بعد آ گیا جہانگیر کا زمانہ، اور ساری تہذیب وہی تھی. بیوروکریسی پوری وہ ہندو تہذیب میں، دسہرے میں، دیوالی میں مگن تھی. ہندو تہذیب کا غلبہ تھا. ہندو عورتوں کو لا کے رکھ لیتے تھے بغیر شادی کے، ان کی رسومات ادا کرتے تھے. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ جتنے کمانڈرز تھے اور بیوروکریسی کے لوگ تھے ان کو خطوط لکھنے شروع کیے. بنگال کے کمانڈر کو، پنجاب کے کمانڈر کو، سندھ کے کمانڈر کو، اور دہلی کے، اور اسی طرح انڈین گجرات کے، دکن کے کمانڈر کو، مالوا کے کمانڈر کو. جتنی ریاستیں چھوٹی چھوٹی تھی جہاں جہاں کمانڈرز تھے نا، ان کو فارسی زبان میں خطوط لکھنے شروع کیے. وہ مکتوبات امام ربانی کے نام سے ہیں. تو اس میں وہ بہت سارا ان کے مختلف ادوار بھی آپ کو ملتے ہیں کہ وہ کبھی وحدت الوجود کی بات کر رہے ہیں، اور کبھی وہ وحدت الشہود کی بات کر رہے ہیں، کبھی وہ عبودیت کی بات کر رہے ہیں. وہ جو جرنی ہے ان کا خود امام مجدد وہ سارا. لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہندو تہذیب کا خاتمہ کرو، اسلامی تہذیب کو زندہ کرو، اور اس میں آمیزش نہیں ہو سکتی. یہ بدعتیں تم یہ دسہرہ دیوالی اور یہ ہندو تہذیب اور تلک لگانا، ہندو کپڑے، ہندو لباس، یہ بند کرو. اور پھر جیل بھی جہانگیر نے ان کو گوالیار کی جیل میں ڈال دیا تھا ان کو. اور یہ فیضی وزی تھے، فیضی سے بھی 1-2 مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو اچھا تشیع کے بڑے سخت خلاف تھے. اچھا ہندوستان میں کچھ کمانڈرز ایسے تھے جو شیعہ ہو گئے تھے، اور یہ ہمایوں کے اثرات تھے. اور بعض علاقوں میں اودھ وغیرہ میں اس طرح کا زور تھا ان لوگوں کا تشیع کا، بالخصوص لکھنؤ میں اتنا زور تھا کہ پوچھئے مت. تو اس کا خاتمہ بھی بہت ضروری تھا. تو مجدد صاحب کے کاموں میں جو پہلا اہم ترین کام یہ ہے کہ انہوں نے کمانڈرز اور بیوروکریٹس کو خطوط لکھ کر سنت کی پیروی کی ترغیب دی، اور ہندو تہذیب کو چھوڑ کر خالص اسلامی تہذیب اختیار کرنے کی بات کی انہوں نے. اچھا آج کے زمانے میں سنیے، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ بھائی یہ چڈی کلچر، یہ ٹی شرٹ کلچر سے باہر نکلو. ہمارے لوگ کہتے ہیں چشتی صاحب ایکسٹریمسٹ آدمی ہیں. بھائی ٹی شرٹ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ سمجھے، لمبی چڈی پہنتے ہیں، گھٹنے کے نیچے بڑے سلفی چڈی پہنتے ہیں. سمجھ رہے میں؟ تو اصل میں دماغ میں تو بھوت وہی ہے تمہاری مغربی تہذیب کا. اس زمانے میں کس کی مرغوبیت تھی؟ ہندو تہذیب کی. آپ کے زمانے میں کس کی ہے؟ مغربی تہذیب کی مرغوبیت ہے. بیماری ایک ہی ہے، جو فاتح قوم ہوتی ہے، جو غالب قوم ہوتی ہے، ان کی غلامی اختیار کرو، ان کا لباس پہنو، وہی تنگ لباس. سمجھے آپ؟ وہی آپ کی، دیکھو آپ کو اسلام پر، اسلامی تہذیب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کوئی ناز نہیں ہے کوئی آپ کو. آپ کیا ہیں؟ جو بھی غالب آتا ہے نا اس کا ڈریس لائک رومنز وین یو آر ان روم. یہ ہے منافقت کا پہلا سبق. آپ کی اپنی تہذیب نہیں ہے، آپ کی اپنی شناخت نہیں ہے. سمجھ گئے بات آپ؟ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے مجدد صاحب کا. یعنی یہ بات بالکل شاید حقیقت ہو، اگر مجدد صاحب یہ کام نہ کرتے تو ہندوستان میں شاید مسلمان ہوتے ہی نہیں. سب ہندو تہذیب میں وہ جاتے. ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بت بنا کے رکھ دیتے مندر کے اندر، اور خواجہ معین الدین چشتی کا ایک بت بنا کے مندروں میں رکھ دیتے، ان کی پوجا ہوتی کہ
ان کی وجہ سے ہمیں. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے مجدد صاحب کا. اور پھر دوسری چیز یہ کہ یہ جو وحدت الوجود کا رد کرنا. اچھا اب اس کے بعد جو اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے، ادھر غور سے سنو توجہ. ابن عربی پر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بول سکتا اس وقت. مجدد صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ ابن عربی کی ایسی تیسی کی انہوں نے احترام کے ساتھ، اور کہا کہ ہمیں فتوحات مکیہ کی ضرورت تھی. فتوحات مکیہ ابن عربی کی کتاب ہے نا، ہمیں فتوحات مدنیہ کی ضرورت ہے. اور کہا کہ ہمیں فصوص الحکم، ان کی جو کتاب ہے فصوص، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرے میں اور مجدد شیخ اکبر جسے کہتے ہیں وہ محی الدین ابن عربی، بفرق یہ ہے، وہ یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا خارج میں وجود ہے، میں موجود ہوں نا، زندہ ہوں میں، میرا خارج میں وجود ہے، آئی ایگزسٹ، میرا وزن ہے، چکھو چھو دیکھو مجھے، ہاتھ لگا کے دیکھو، زندہ ہوں، آپ زندہ ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارا خارج میں وجود ہی نہیں ہے، یعنی ما شمت، وہ کہتے ہیں خارج میں اس نے بو ہی نہیں سونگی، خارج میں ما شمت الوجود فی الخارج. یعنی وہ چلیے مشکل شعر ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید آپ کی کچھ سمجھ میں آ جائے نہ آئے. غالب کہتا ہے کہ ہے غیب، غیب غیب ہے، غیب ہے، غیب غیب چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، غیب غیب سمجھتے ہیں جس کو ہم شہود، سمجھتے ہیں جس کو ہم شہود، ہے غیب غیب سمجھتے ہیں جس کو ہم شہود. جس کو ہم ظاہر سمجھتے ہیں نا، یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ لائٹ، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی نا، یہ سب غیب ہے، چھپی ہوئی دنیا یہ ہے. خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. یعنی ایک آدمی سنیے سو رہا تھا تو اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ وہ سو رہا ہے اور سو کے اٹھا ہے وہ. تو آپ بھی اصل میں ایک خواب میں ہیں اس وقت، اور خواب میں آپ بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، یا میں ہوش میں آ گیا ہوں، اب بیدار ہو گیا ہوں. لیکن نہیں، ابھی آپ خواب ہی میں ہیں، خواب کے اندر خواب دیکھ رہے ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. دیکھ رہے ہیں؟ تو بہرحال جناب، یہ تو ہو گئی بات 11ویں صدی ہجری کی. اب جلدی سے آئیے 12ویں صدی کے بارے میں بات. چلیے جی، اب یہاں کیا ہو رہا ہے، مغلیہ سلطنت کا زوال ہو گیا، اورنگزیب کی وفات ہو گئی. اورنگزیب کے بارے میں آپ نے پوچھا، بلا شبہ بڑا درویش آدمی تھا. تو اب یہ جو مجدد صاحب کے بیٹے تھے اور ان کے پوتے تھے اور ان کے پڑ پوتے تھے، تو ان کے پوتے کے ہاتھ پہ یہ مرید ہو گیا، اور اس کو انہوں نے وہ نقش بندی اذکار سکھا دیے. تو وہ ذکر کرنے لگا، اور کہتے ہیں کہ وہ ان کے ہاں، وہ صوفیوں کے ہاں مراتب ہوتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ پہنچا، اس اسٹیج پہ، اس اسٹیج پہ، یہاں تک پہنچ گیا ہے. سمجھے؟ جیسے آپ لوگ کرتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ متفق سے رکن بنا لیا، کارکن تھا رکن بنا لیا، ناظم بنا لیا، فلاں بنا لیا، فلاں بنا لیا، یا منتظم بنا لیا، رفیق بنا لیا، آپ کرتے ہیں نا، وہ اس طرح وہ لوگ ان کے پاس بھی ہے کچھ. تو بہرحال وہ کہتے ہیں بڑے ولایت کے درجے پہ پہنچ گیا تھا، ذکر بڑی پابندی سے کرتا تھا، درویشی اختیار کی، خزانے سے پیسہ نہیں لیتا تھا، ٹوپیاں سیتا تھا، قرآن لکھتا تھا. اور مرا تو اس نے وصیت کی کہ میرے کفن کے پیسے وہ قرآن کی کمائی سے بھی نہ ہو بلکہ ٹوپیوں کی کمائی سے. بہت ہی سادہ زندگی گزارتا تھا، اور بڑی اس کی جتنی بڑی حکومت تھی، کشمیر سے لے کے کنیا کماری سری لنکا تک، اور ادھر بنگال سے لے کے
پنجاب اور سندھ تک کسی اور حکمران کی نہیں رہی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی اولاد نکمی تھی، اعظم شاہ وغیرہ، کمانڈر سارے باغی ہو گئے اور بہت ساری چھوٹی موٹی حکومتیں بن گئی. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ مرہٹے طاقتور ہو گئے، سکھ طاقتور ہو گئے، اور ساؤتھ سے انگریز آ گئے، اور سدرن پورٹ سے، یعنی مدراس، تامل ناڈو کی طرف سے، بامبے کی طرف سے، گجرات کی طرف سے، گوا، کیرلا کی طرف سے، بنگال کی طرف سے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے دہلی کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا. اچھا، انڈیا بھی بڑی عجیب قوم تھی. دیکھیے، وہ چند لوگ آتے تھے، 10,000 کا لشکر بابر کا پورے انڈیا پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. انڈیا کی قوم جو ہے نا، ہندوستانی قوم بڑی کوئی قوم ہی نہیں ہے. وہ تم لوگ جو ہے، اصل میں تم لوگوں کا اپنا ماضی پتہ ہی نہیں ہے نا، اس لیے تم لوگ اس طرح کے نامرد ہو گئے ہو. اب تمہارے اندر کوئی دمخم ہے نہیں، ورنہ ہمارا ایک آدمی پورے گاؤں کے اوپر اس کی دھاک تھی اس کی، سمجھ گئے؟ انگریز آپ کو پتا ہے صرف 5,000 لوگ آ کے پورے انڈیا پہ قبضہ کر لیا. 5,000. اور کس کو شکست دی انہوں نے؟ مسلمز کو. ساؤتھ میں آ کے انہوں نے ٹیپو سلطان کو مار دی، وہاں کی اس کا باپ حیدر علی، اس کی حکومت ختم کر دی وہاں پہ. ادھر سے بنگال سے آئے اور سراج الدولہ کو شکست دے دی وہاں پلاسی کی جنگ. ادھر سے آئے، یعنی ادھر بامبے سے بھی آ رہے تھے، ادھر ویسٹ سے بنگلہ دیش کی طرف سے آ رہے تھے، ادھر ساؤتھ سے آ رہے تھے، ایسٹ سے، ویسٹ سے، ساؤتھ سے نارتھ کی طرف بڑھ رہے تھے. وہ لوگ تیا پانچا ہو گیا. تو یہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی کچھ تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. تو یہ صرف مولوی تو تم لوگ بنو گے نا، مولوی تم جو ہے نا، تمہارے پاس قرآن کا علم ہے نہ حدیثوں کا علم ہے، اور نہ تمہیں طاقت اور قوت کا فلسفہ معلوم. تو تمہارے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ تمہارے اندر کا مرد مر گیا، تمہارے سینے سے قرآن نکل گیا، تمہارے دماغوں سے حدیث نکل گئی، تمہارے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت نکل گئی. تو نامرد ہو گئے تم. اور کس میں کھو گئے تم؟ تشیع میں، تصوف میں، بدعات میں، قوالیوں میں، 11ویں میں، محرم میں، عید میلاد میں، اور جادو ٹونا، علم جفر، یہ ساری چیزوں میں تم کھو گئے. سفلی علوم میں نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. اب دیکھیے وہاں پہ جائیے آپ، ذرا میں تیزی کے ساتھ بتا دوں. یہ دیکھیے، ایران کی صفی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، دہلی میں نادر شاہ آیا، قتل عام کیا. اس کے بعد سراج الدولہ، یہ 1757 کی بات کر رہے ہیں، 12ویں صدی ہے. اور وہ جو ہے میر جعفر میر صادق کا نام سنا ہے؟ تو وہ دھوکہ دیتا ہے. وہ کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ میر جعفر جو دھوکہ دینے والا، جو انگریزوں کے ساتھ مل گیا تھا، سراج الدولہ کو جس نے دھوکہ دیا، دغابازی کی، وہ کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ میر جعفر. وہ تھا آپ کے اسکندر مرزا کا دادا. اسکندر مرزا شیعہ تھا، اور ایوب خان نے اس کو نکال کے فوراً پلین میں بٹھا کے وہاں بھجوا دیا. کہاں؟ برطانیہ. اس کی وفات برطانیہ میں ہوئی، اور لیکن اس کی تدفین ایران میں ہوئی. اس کی اور اس کی بیوی کی لاش وہاں لے جا کے دفن کی گئی. پکا شیعہ تھا وہ اسکندر مرزا. اور اسی کے پاس آئی تھی نصرت بھٹو، جو اس کو بعد میں بھٹو نے اون کر لیا تھا اس کو. تو یہ تاریخ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. غدار کون ہوتے ہیں، حکومت کو دھوکہ دینے والے کون ہیں. آپ کو بتایا تھا میں نے، نصیر الدین طوسی غدار تھا، اور ابن القمیط جو تھا وہ غدار تھا، جو ہلاکو خان کے ساتھ سقوط بغداد میں مل گئے تھے وہ. اور یہاں پر جنگ پلاسی میں جو 1757 آج سے کوئی 250 سال پرانی بات ہے، تو یہ غدار وہی تھے وہ لوگ. اچھا جناب، اس کے بعد آپ آ جائیے. اس دور میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایک شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، اور یمن کے مجدد ہیں امیر صنعانی، اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں شیخ عبد الوہاب نجدی. 3 بڑے نام آپ کو مل رہے ہیں.
اچھا شاہ ولی اللہ صاحب کا کارنامہ ذرا اگلے صفحے پہ چلے جائیں آپ. اچھا ادھر دیکھیے ایک چیز یہاں ہے, گرو گوبند سنگھ آخری سکھوں کے یہ ہیں, انہوں نے کیا کیا ادھر دیکھیے. اب سکھ مذہب تو وہ صوفی مذہب تھا, ان کے 10ویں گرو نے کیا کیا, اس کو ایک ملیٹنٹ مذہب بنا دیا. اور پہلے اس کی شریعت نہیں تھی, پہلے اس کا کوئی قانون نہیں تھا, ایک فلسفہ تھا, ایک صوفی لوگ تھے, اللہ اللہ کرتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا, اس کی شریعت بنا دی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی 5 نمازیں ہیں, ہمارے بھی 5 ارکان ہیں سکھ مذہب کے. وہ کیا ہے, کچھا ہے, کڑا ہے, کرپان ہے, کیس ہے, یہ 5 ہو گئے ان کے. ہر ہاں جی ہاں کیس, ہاں جی, تو یہ سارے کنگا بھی آ گئے. کنگا دیکھو ان کی بنیاد دین کی, کنگا ضروری ہے, کچھا. وہ میرا ایک دوست تھا سکھ, میں نے کہا تم لوگ نہاتے کس طرح ہو, امریکہ میں میرے ساتھ پڑھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہم کرتے یہ ہیں, جب نہاتے ہیں تو ایک دوسرا کچھا لے کے جاتے ہیں, تو نہانے کے بعد کچھے میں سے ایک پیر نکال کے, صرف ایک پیر نکالتے ہیں, پھر دوسرے کچھے کا جو ہے اد ڈالتے ہیں اسے. کبھی کچھے کے بغیر نہیں رہتے. تو آدھا کچا وہ ہوتا ہے, ایک آدھا سوکھا ہوا ہوتا ہے, کہ ایک کچا کچا ہوتا ہے, ایک سوکھا کچا ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے. دیکھیے آپ, تو ضد. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ مسلمان ہر چیز کے آگے شریف لگاتے ہیں, کہ مکہ شریف, مدینہ شریف, قرآن شریف, بخاری شریف, اجمیر شریف, مدینہ, یہ شریف لگاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم شریف نہیں لگائیں گے, ہم ہر چیز کے آگے صاحب لگائیں گے. گرو نانک صاحب, حسن عبدال صاحب, سمجھے آپ, وہ ننکانہ صاحب, فلاں صاحب, گرو گوبند سنگھ صاحب, یہ سارے لگائیں گے. اچھا انہوں نے کہا اچھا یہ ان کے ہاں سید ہوتا ہے, بڑی عزت ہوتی ہے اس کی. ہمارے ہاں گرو نانک کی جو اولاد ہے وہ سید ہوگی, اس کا نام ہوگا بیدی. وہ لوگ سکھ کہتے ہیں میں گرو نانک کی اولاد ہوں, میں سید ہوں, میں سمجھ گئے بات. تو ان کا اب سارا مذہب جو ہے وہ اسلام سے ایک درجے مخاصمت اور ایک کمپٹیشن اور اس طرح ضد والا مذہب ہے نا. جیسے آپ لوگ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں شیعوں کی آپ 10 محرم کی چھٹی کیوں کرتے ہیں, تو پہلی محرم کی بھی چھٹی ہو, حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی, اب سال تمام چھٹیاں منائیے نا. اب شیعوں کے توڑ میں ہمارا بھی کچھ ہونا چاہیے. وہ جلوس نکال رہے ہیں, ہم بھی جلوس نکالیں گے. وہ علم نکالیں گے تو ہم بھی علم نکالیں گے. سمجھ کے بات آپ. یہ جو کمپٹیشن, اصل دین کو نہیں دیکھنا ہے کہ دین میں اس ہے یا نہیں ہے, بلکہ دوسرے کی مخالفت میں ہمیں اپنا دین بنانا ہے. یہ خطرناک ذہنیت ہے. چلیے جی اگلے صفحے پہ آپ ذرا چلے جائیے آپ. اب دیکھیے 1764 مغرب میں کیا ہو رہا ہے 12ویں صدی میں. اچھا آپ یہ اکبر الہی دین کے اور گرو نانک میں سکھوں میں پھنسے ہوئے ہیں ادھر, اور عالم اسلام سویا ہوا ہے, اور ترکی البتہ عثمانی ادھر آگے بڑھ رہے ہیں. اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے سن لیجیے. ییل یونیورسٹی بن گئی, پنسلوینیا یونیورسٹی بن گئی, پرنسٹن یونیورسٹی بن گئی, کولمبیا یونیورسٹی بن گئی, براؤن یونیورسٹی روڈ آئلینڈ میں بن گئی. یہ سارے میساچیوسیٹس, یہ بتایا نا, یہ نیو انگلینڈ اسٹیٹس میں. امریکہ جو ہے علم کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں امریکہ کے پیچھے جو اس کی ترقی کا راز ہے. اچھا دیکھیے لائبریریز, ریڈ ووڈ لائبریری, اور یہ روڈ آئلینڈ میں بن گئی 1747. فرینکلن پبلک لائبریری 1778. اسٹیم انجن ایجاد ہو گیا, اور ہارٹلے نے جو ہے نیورولوجی میں, ادھر دیکھیے, اس نے مینڈکوں کو کرنٹ دے کے بیٹری سے اس نے نیورو سسٹم دریافت کیا کہ اعصابی نظام کیا ہوتا ہے, جھٹکے دے کر کیسے کنیکشن کیا ہے, یہ بڑی ریسرچ. اچھا مغرب میں جو ہے وہ ادھر دیکھیے, امریکہ کے جو گورے تھے, یہ پروٹسٹنٹ گورے, یہ آدھا امریکہ کو تقسیم کرتا ہے دریا مسیسپی, ایسٹ اور ویسٹ. دریا کو کراس کرتے ہیں, مسیسپی کے دریا کو, ادھر ویسٹ کی طرف جاتے ہیں. اچھا ادھر انگریز کیا ہے دیکھیے, مراٹھوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوتی ہے.
انگریز اب دو قوتوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک تو بامبے کا جو علاقہ ہے یہ مراٹھوں کا گڑھ ہے. یہ بامبے کے اطراف کا جو علاقہ ہے مراٹھے یہاں, اور نیچے ہے ٹیپو سلطان, دونوں کو یہ شکست دیتے ہیں. اچھا جی, اب ادھر لیفٹ کی طرف ذرا دیکھ لیجئے آپ. مغربی مفکرین, لائبنز جرمن فلسفی ہے, یہ بھی وہی راستے پہ ہے, اسپینوزا کے راستے پر. اور مونٹیسکو, پولیٹیکل فلاسفر آف دا ویسٹ. اور لینے ہے, اور ڈیوڈ ہیوم ہے. روسو اور والٹیر, فرانس کے دو بڑے دانشور, جن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے فرینچ ریولیوشن ہوا. نیچے اسی لیے میں نے لکھا ہے, دیکھیے فرینچ ریولیوشن جو ہے وہ 1799 to 1789, 10 سال یہ فرانسیسی انقلاب. اب یورپ جو ہے ایک نیا یورپ بن رہا ہے. امریکہ ایک نیا یورپ بن رہا ہے. یونیورسٹیز, لائبریریز, مفکرین اور ریسرچ ہر شعبے میں. سنیے, کیمسٹری میں, فزکس میں, بایولوجی میں, میڈیکل سائنسز میں, اور مارفولوجی میں, ہر پودوں میں, پلانٹ سائنس میں, ہر شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور سن لیجیے, یہ بہت سارے جو لوگ ہیں یہ موسٹلی یہ پادری ہیں. ذرا غور سے سنو میری بات. جتنے بڑے سائنٹسٹ آپ کو وہاں نظر آتے ہیں نا, یہ سب بائبل کے ماہر ہیں. یہ مولویوں کے لیے خاص طور پر سبق ہے, سمجھے. یہ مولوی کو جو الٹی پٹی پڑھائی ہے نا, مجھے بڑی حیرت, افسوس کی بات مجھے کہنا پڑتا ہے. مولانا تقی عثمانی پاکستان کے سب سے بڑے عالم ہیں, اور بلا شبہ بڑے عالم ہیں. تقی عثمانی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ہر علم کے جو ہے ماہر نہیں ہو سکتے. یعنی تقی عثمانی صاحب کی زبان سے اس طرح کی بات جو ہے بڑی افسوسناک. یعنی وہ پوری اس سسٹم کے غلام ہیں, وہ اس مدرسہ سسٹم کے غلام ہیں نا. تو آپ جب تک آپ اس کے اندر تمام دیگر علوم کی مہارت نہیں لائیں گے آپ کے پاس, اور وہ جو میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس پولی میتھس جب تک پیدا نہیں ہوں گے, قرآن کے ماہر ہوں, حدیث کے ماہر ہوں, اور دیگر علوم کے ماہر ہوں, آپ کی بات نہیں بنے گی. آپ دنیا پہ حکومت نہیں کر سکیں گے. یعنی فرض کیجئے آپ ایک میڈیکل سائنس میں بہت اچھے آدمی ہیں, آپ کو نوبل پرائز مل گیا. فرض کیجئے آپ کسی دوائی پہ مل گیا آپ کو, آپ نے کوئی وائرس کا جو ہے توڑ نکالا, کوئی دوائی ایجاد کر دی آپ نے, چلیے. لیکن دین میں آپ زیرو ہیں, تو کیا فائدہ ہوا؟ اچھا, آپ آپ کو کئی علوم پر مہارت ہونا, اور بنیادی آپ کی شناخت کیا ہے؟ You have to be a very good Muslim. یہ بات ذرا سمجھ لیجیے. چلیے جی, 12ویں صدی کے بعد ہم یہاں پر شاہ ولی اللہ صاحب کے کارنامے اور مجدد شیخ محمد عبد الوہاب کے کارنامے ذرا سن لیجیے. اچھا ادھر دیکھیے, پہلے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک بڑے کام کی بات کی ہے, اشارہ کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب اتنے زیادہ بولڈ نہیں تھے جتنے مجدد الف ثانی. یعنی مجدد الف ثانی نے جس طرح کھل کر ابن عربی کی ایسی تیسی کی اور کہا کہ یہ وحدت الوجود غلط ہے, میں خود اسے میں توبہ کر کے آیا ہوں, اور کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ایگزسٹ اور ہم وہم ہیں, دنیا کا وجود ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں we are nothing but a dream of God, اور we don't exist in, خارج میں ہمارا وجود نہیں ہے. مجدد صاحب نے اس کا رد کیا. مجدد صاحب نے کہا کہ ہمیں فتوحات اور فصوص کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو نصوص کی ضرورت ہے. یہ بات کھل کر شاہ صاحب نے اس دبنگ لہجے میں نہیں کی. اچھا, یہ پیدا کب ہوئے تھے؟ اورنگزیب کی 3-4 سال اورنگزیب کے بعد کے زوال کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے. اچھا, اب ان کے 2 دور ہیں, سنیے. 62 سال کی عمر پائی شاہ ولی اللہ صاحب نے. 31 سال تک تو تھے یہ حنفی صوفی.
صوفی تو رہے آخر تک، مرتے دم تک صوفی رہے وہ. لیکن حج کے لیے گئے، 2 حج کیے وہاں پر، جب واپس آئے تو یہ حنفی نہیں تھے بلکہ یہ شافعی اہل حدیث ہو گئے تھے. اب انہوں نے وہ حجت اللہ میں اور الانصاف میں اور معطا کی جو شروع میں، اچھا اب ہندوستان میں سنی، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ حدیث کی جو سندیں آپ کو انڈیا میں ملتی ہیں سب حضرت شاہ ولی اللہ تک جاتی ہیں، چاہے وہ بریلوی علماء کی ہو، چاہے وہ دیوبندی علماء کی ہو، چاہے وہ اہل حدیث علماء کی ہو، چاہے وہ مولانا مودودی کی سند ہو. وہ حدیث کی سند سیدھا کہاں تک جاتی ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث تھے. تو علم حدیث کو پھیلانے میں ان کا بڑا کردار ہے. تو 2 دور ہیں ان کا، پہلا تقلیدی دور ہے، دوسرا اجتہاد کا دور ہے. حجت اللہ البالغہ ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے احکام کی حکمتیں بتائی ہیں. یعنی عدت ہے، عدت کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. علم حدیث کا بول بالا کیا. سکھوں اور مراٹھوں کے بارے میں بڑی سیاسی بصیرت تھی. دیکھ رہے تھے کہ یہ مغل شہزادے عیاشی میں مبتلا ہیں. اچھا ان کے زمانے میں سب سے بڑا بدماش جو تھا وہ تھا محمد شاہ رنگیلے. آپ نے سنا ہوگا محمد شاہ رنگیلے کا نام، اس کا نام ہی رنگیلے رکھ دیا گیا نا. ہمیشہ شراب میں اور عورتوں میں ہوتا تھا. کہتے تھے کہ ادھر ایک عورت ہوتی تھی بغل میں ادھر ایک عورت ہوتی. یعنی اس زمانے کا وہ یحییٰ خان تھا. تو اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں. وہ ایران میں بلایا گیا تو ادھر کوسیگن بیٹھا ہوا تھا تو کرسی پہ پیشاب کر لیا کوسیگن کے سامنے. یحییٰ خان جو ہے، یحییٰ خان بھی شیعہ تھا وہ. تو یہ جب قوم کی جب یہ حالت ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ محمد شاہ رنگیلے اس پوری کیفیت کو سنیے. مولانا مودودی نے وہاں تجدید و احیاء دین میں ایک جملے میں بیان کیا ہے، مترفین دمشق و بغداد و قرطبہ و دہلی. مترفین دمشق و بغداد و قرطبہ و دہلی. مترفین قرآن کی ایک اصطلاح ہے، عیاش لوگ، مالدار لوگ، ان کو مترفین کہتے ہیں. اور قرطبہ اسپین کیوں ہوا؟ وہ ان کی مترفین کی وجہ سے. دمشق بنو امیہ اور بغداد بنو عباس اور دہلی. مترفین دمشق و بغداد و قرطبہ و دہلی. دیکھیں مولانا مودودی جب ایک جملے میں اس کی ایک پوری داستان ہوتی ہے. وہ کتاب آپ پڑھ لیجئے، تجدید و احیاء دین. میں نے شرح لکھی ہے، مکمل نہیں کی، نظر ثانی کر رہا ہوں دوبارہ. تو ایک ایک جملے میں ایک عالم ہے اس کا. 120 صفحے کی کتاب ہے وہ پوری. چلیے جی، اس کے بعد دیکھیے ان کے 4 نامور بیٹے ہوئے اور ایک نامور پوتا. شاہ عبد الغنی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، اور پوتے ہیں شاہ اسماعیل. اچھا شاہ اسماعیل تو پوری طرح پکے اہل حدیث تھے. ایک پورا رسالہ لکھا انہوں نے تنویر العینین رفع الیدین کے لیے، اور اپنے چچاؤں سے لڑتے تھے کہ اتنی متواتر احادیث رفع الیدین کی ہیں اور آپ لوگ دہلی کی جامع مسجد میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے. بس یعنی یہ شہید ہوئے سکھوں سے لڑتے ہوئے بالا کوٹ میں. لیکن ہم شاہ ولی اللہ کی بات کر رہے ہیں. چلیے جی اب آ جائیے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں. ادھر دیکھیے، تو یہ ایک ریاض کے قریب نجد میں ایک جگہ ہے درعیہ. تو یہاں کا یہ خاندان تھا. تو وہاں محمد بن سعود کا ایک خاندان تھا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی حکومت تھی درعیہ کی، چھوٹی سی. تو ان کی اپنی فوج تھی. کس کی؟ محمد بن عبد الوہاب کی. محمد بن سعود کا ایک اپنا پاکٹ تھا. اس کے بعد 1158 میں 1744 کی بات ہو رہی عیسوی کی. تو شیخ نے کیا کیا؟ محمد بن سعود کے ہاتھ پر بیعت کی ایک شرط پر. ادھر دیکھیے، ہم حکومت قائم کریں گے، ہم توحید قائم کریں گے اور جو ہے بدعات کو مٹائیں گے اور نہی عن المنکر کریں گے، امر بالمعروف کریں گے. اس پر دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا
اور آج تک بہت یعنی محمد بن سلمان تک اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. اور وزارت مذہبی امور ہمیشہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان میں ہوتی ہے. محمد بن عبد الوہاب حنبلی تھے. تو اب اس کے بعد یہاں ہوا یہ دیکھیں ان کی حکومت وہاں قائم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ نجد اور احسا پر حملہ کیا. احسا وہ جگہ ہے جہاں شیعوں کا گڑھ ہے, یہ دمام اور دہران کے پاس قطیف. آج بھی شیعوں کا گڑھ ہے, وہ بڑے نٹوریس لوگ ہیں وہاں کے. تو ان کو مارا, ان کو وہاں پر اپنی حکومت ایسٹرن سعودی عربیہ پریزیڈنٹ اس پر اپنی حکومت انہوں نے قائم کر لی. اس کے بعد اب ادھر دیکھیے, ادھر 1757 میں کیا ہو رہا ہے. یہ اسی وقت سراج الدولہ کی شکست ہوتی ہے جنگ پلاسی میں, اور شاہ عالم جو ہے وہ انگریزوں کی غلامی قبول کر لیتا ہے. اور ادھر دیکھیے اڑیسہ, بہار اور بنگال, ایسٹ آف انڈیا, اس پورے پہ انگریز قبضہ کر لیتے. ساؤتھ میں مار چکے تھے کس کو, ٹیپو سلطان کو, مراٹھوں کو شکست دے کے اب ادھر سے آ رہے ہیں. اچھا, محمد بن عبد الوہاب جو ہے یہ شیخ حیات سندھی کے شاگرد تھے. اب انہوں نے آتے ہی کیا کیا, شرعی احکام کا اجرا کیا, شرعی سزائیں نافذ کر دی, اور 50 سال تبلیغ کی انہوں نے, بدعت کا خاتمہ کیا. اچھا دیکھیے ادھر دیکھیے, بات سنیے ذرا, ایک بات سنیے, توجہ سے اس بات سنیں کہ جو حکمران ہوتا ہے نا, جس کے پاس طاقت ہو, جیسے مثال کے طور پر اب طاقت کس کے پاس ہے, عاصم منیر کے پاس ہے. عاصم منیر کا مشیر کون ہے, اس کے ایڈوائزرز کون ہیں, اس کے علماء کون ہیں, یہ بہت میٹر کرتا ہے. یہ ریاست مدینہ کا جو 420 تھا, تو اس کے مشیر کون تھے, کوئی عالم تھا اس کے پاس صبح شام مشورہ دینے والا. حالانکہ حکمران کی, یہ حکمران کا کمرہ ہے نا, تو ساتھ میں 4-5 علماء کے کمرے ہوں. جب بھی کوئی مسئلہ ہو جا کے پوچھ لیں, وہاں پر بیٹھیں, جائیں, آ جاؤ بھائی میٹنگ کے لیے بلوا لیں. آپ کے 24 گھنٹے آپ کے پاس علماء آپ کے اطراف ہو نا. تو اچھا فرض کیجئے آپ کے ایڈوائزرز قادیانی ہیں, آپ کے ایڈوائزر شیعہ ہیں, آپ کے ایڈوائزرز عیسائی ہیں, تو کیا ہوگا, حکومت برباد ہو جائے گی نا. تو میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو کہ طاقت اور علم کا امتزاج ضروری ہے, ان کا ملاپ ضروری ہے. اگر علم کے بغیر طاقت ہے تو وہ بھی بربادی ہے, اور طاقت کے بغیر علم ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا زیادہ امت کو. تو یہاں کیا ہو رہا ہے, محمد بن عبد الوہاب اپنے جو مذہبی جذبہ ہے وہ پول کرتے ہیں کس کے ساتھ, محمد بن سعود کے ساتھ. اس کے اثرات آپ نے آج تک بھی دیکھے. ابھی لبرل ہو رہا ہے, سعودی عرب لبرل ہو رہا ہے ابھی گزشتہ 20 سال سے. میں تو 50 سال سے دیکھ رہا ہوں سعودی عرب کو, بلکہ اس سے زیادہ سے. 77 میں گیا تھا میں پہلی دفعہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے. اس وقت یہ ریل پیل کچھ نہیں تھی, دولت تیل کی. تو وہ سعودی عرب بہت مختلف تھا. اچھا, وہاں پر محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے اتنے گہرے اثرات تھے, کوئی عورت بغیر پردے کے نظر نہیں آتی تھی. اچھا, کسی آدمی کے گلے میں کوئی تعویذ نظر نہیں آتی تھی, کوئی دھاگا کالا نظر نہیں آتا تھا. اچھا, نماز وقت ہو گیا فوراً اذان ہوتی, نماز میں لوگ پڑھ لیتے تھے. یعنی سعودی عرب کو کی اسلامائزیشن میں اس کے اثرات. اچھا, پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس تیل کی دولت آئی تو انہوں نے بڑے زبردست کام کی. دنیا کے 100 ممالک میں انہوں نے مسجدیں تعمیر کی, قرآن مجید کی 100 زبانوں میں ترجمے کر کے تقسیم کی. شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جو کتاب التوحید تھی دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ کیا, اور ہزاروں لوگوں کو مفت دی. مکے اور مدینے کی تعمیر کی. اب آج کل تو پیسے وصول کر رہے ہیں یہ لوگ. امریکہ نے کہا ہے کہ پیسے وصول کر کے ہم کو دو, ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں, ہماری فوجوں کا خرچہ دو تم. ورنہ حج فری ہوتا تھا, ویزا یعنی مجانن اس پہ لکھا ہوتا تھا ویزا کے, تاشیرہ مجانن, فری ویزا,
فری حج ویزا، فری عمرہ ویزا. کہا کہ نہیں فیس لو تم لوگ. ابھی آج بھی آپ کو جو خیر نظر آتا ہے نا، لوگ نمازی ہیں یا پردہ کرتے ہیں یا آپ کو تعویذ اور بدعت سے بچتے ہوئے، یہ سب شیخ محمد بن عبد الوہاب کا کارنامہ ہے. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو. طاقت، سمجھے، طاقت اور قوت کے بغیر آپ نیکی کو دنیا پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ تو طاقت کے ساتھ آپ اہل علم کی دوستی بہت ضروری ہے، اور اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل اقتدار کے صحبت پہ رہے، اور اہل اقتدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل علم کی صحبت میں رہے. اور اہل اقتدار سے دشمنی یہ ایک غلط رویہ ہے، اور اہل علم سے دشمنی یہ ایک غلط رویہ ہے. یہ پورے ایٹیٹیوڈ جو ہے نا ہمارے بہت ہی نیگیٹو ایٹیٹیوڈز ہیں. چلیے جی اب آ جائیے جلدی سے 13ویں صدی کی طرف آئیے. اب یہ 13ویں صدی میں کیا ہو رہا ہے ذرا ادھر دیکھ لیجئے پہلے. اب یہاں پر ایک تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ذکر کیا میں نے، ادھر دیکھیے ذرا غور سے. شاہ ولی اللہ صاحب اور محمد بن عبد الوہاب نجدی دونوں کی ولادت ایک ہی ساتھ ہوئی، ایک ہی سال میں ہوئی. دونوں ہم عصر ہیں. ادھر دیکھیے، لیکن شاہ صاحب جلدی مر گئے 62 سال میں، یہ جو ہے 82 سال میں مرے، لمبی عمر پائی انہوں نے. تو سمجھ گئے بات، دونوں کا زمانہ تقریباً ایک ہے. اچھا ادھر دیکھیے، اب مغرب نے کیا کیا، انسائکلوپیڈیا لکھنے شروع کی. ہاں بھائی کہاں گئے وہ تمہارے؟ وہ چلے گئے ہمارے ڈاکٹر صاحب. اچھا ٹھیک ہے. ادھر دیکھو بھائی ذرا غور سے سنو. میں نے آپ کو کہا تھا یہ اسپیشلائزیشن ہے نا، تخصص، یہ ایک آفت ہے، ایک بلا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا وہ کہتے ہیں جی آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دین کی بات کریں. اچھا جی آپ تو عالم ہیں، سنیے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میڈیکل سائنس کے بارے میں بات کریں. دیکھ رہے ہیں آپ، دس از اے ٹوٹل نان سینس. بھائی آپ محنت کریں نا، آپ اپنے علم کو تازہ رکھیں، ہر علم میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں نا. دیکھیے بڑے لوگ، ایک تو ہوتا ہے چھوٹا آدمی، ایک ذرا اس سے بڑا ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے اس سے بڑا. بہت بڑے جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. ہمارے پاس یہ لڑکے آتے ہیں، کوئی 8-10 سال سے آ رہے ہیں لڑکے، میں لوگوں کو کہتا ہوں پتہ نہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ایسے ہی ہیں. میں کہتا ہوں روزانہ 2 کتابیں پڑھا کرو، ڈیلی 2 کتابیں پڑھا کرو، کتابیں خریدا کرو، بڑی لائبریری اپنے گھر میں پیدا کرو، پیسے لگاؤ کتابوں کے اوپر، پیسے لگاؤ، کتابیں خریدو، ہر قسم کی چیز پڑھو، مہارت حاصل کرو. بڑے بننے کے لیے، اگر بڑا بننا چاہتی ہو، دنیا میں بڑا نام کرنا چاہتے ہو، روزانہ پڑھا کرو، ایوری ڈے. چلیے جی اب ذرا دیکھ لیجیے. اچھا ادھر دیکھو پہلے، توجہ سے سنیں بات. اب یہ جو ویسٹرن یورپ ہے اور امریکہ ہے، امریکہ کے لیے تو مسئلہ آسان تھا، ان کی زبان ایک ہی تھی انگریزی، ساؤتھ میں اسپینش تھی. یہاں یہ تھا اٹیلین الگ زبان ہے، پرتگیز الگ ہے، اسپینش الگ ہے، ڈچ الگ ہے، فرینچ الگ ہے، انگلش الگ ہے. یہ کرتے یہ تھے، ایک پیپر کوئی میڈیکل سائنس میں لکھتا یا فزکس میں لکھتا یا بایولوجی میں لکھتا، سمجھے، امیڈیٹلی وہ 6 زبانوں میں ترجمہ کر دیتے. اچھا یورپ میں نے جا کے وہاں دیکھا، میں نے وہ خریدا، کیا، ایک دوائی خریدی. اب آپ کی دوائی کے اندر سلپ ہوتی ہے نا، یہاں پاکستان میں اس میں 2 زبانوں میں لکھا ہوتا ہے، ایک انگلش میں اور اردو میں. اچھا ان کے پاس 6 زبانوں میں لکھا ہوتا ہے. تو جو پیپر آتا تھا نا فوراً ترجمہ ہو جاتا تھا. اس کے بعد انسائکلوپیڈیا لکھنا شروع کر دیا انہوں نے، کہ جرمن نے یہ لکھا ہے، فرینچ نے یہ لکھا ہے، اٹالین نے یہ لکھا ہے، پرتگیز نے یہ لکھا ہے، سمجھ گئے. اب اس میں آسٹریا بھی آ گیا اور دوسرے اور ملک بھی، ایسٹرن یورپ کے بھی کچھ دانشور آنا شروع ہو گئے، ہنگری کے آنا شروع ہو گئے، پولش. تو اس نے ان کو بہت، دیکھیے یہاں کیا ہوا،
یہ ہال باش انسائکلوپیڈیا آ گیا 1788 1789. رائفل ایجاد ہوگی. کمیونسٹ لیگ قائم ہو گئی کارل مارکس کی وجہ سے. اچھا سنیے, پیریاڈک ٹیبل آف کیمسٹری. اچھا اس میں پہلے تھوڑے سے ایلیمنٹس آ گئے, پھر اور اضافہ ہوتا گیا, اور ان کی دیکھیے مغربی تحقیق رک رہی نہیں ہے, تھم نہیں رہی ہے, ایک دریا ہے جو آگے بڑھتا جا رہا ہے. سمجھ کے بات آپ دیکھیے, یہ جو انڈیا پاکستان کی ابھی حال ہی میں جنگ ہوئی نا, سنیے, امریکہ نے کہا جب 6 رافیلس گر گئے, امریکہ نے فوراً کہا جنگ روک دو. کیوں کہا انہوں نے؟ اچھا نیکسٹ ڈے پتہ ہے کیا کیا اس نے 500 بلینز اسائن کر دیے کہ ریسرچ کے لیے 500 بلین نیکسٹ ڈے ٹو اٹ. کہ چائنیز جو ہے انہوں نے تو سسٹم جام کر دیا, کیا کر دیا, جادو کر دیا. اب ہمیں چائنیز سے آگے بڑھنا ہے. کیا ہو گیا بھائی, یہ کوئی جادو؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پاکستان بس 1 ہفتے کے اندر فوجیں آ جائیں گی پوری اندر کے اندر. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں سے سمندر سے ماریں گے تو کراچی کو, سب سے پہلے کراچی کو الگ کر دیں گے سندھ سے, اس کے بعد ہم جو ہے وہ انڈین میڈیا تو کیا کیا کہہ رہا تھا, ہم نے اس کو پکڑ لیا, اس کو گرفتار کر لیا, فلاں کر لیا تھا, ساری باتیں وہ کر رہے تھے. وہ سمجھ گئے بات. اب یہاں پر ہم سوئے ہوئے ہیں, ہم لوگ کہاں ہیں؟ پیری مریدی میں, ہم تعویذوں میں پڑے ہوئے ہیں, سمجھے, نقشے بنا رہے ہیں, اور یہ علم عادات میں ہیں. ہم جہاد ہم نے چھوڑ دیا, آپس میں لڑ رہے ہیں, کلامی جھگڑے الگ ہو رہے ہیں, نور ہیں, بشر ہیں, یہ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ سارے. آگے دیکھیے, لیورپول میں ریلوے اسٹیم انجن ایجاد ہو گیا, بھاپ کی کوئلہ انرجی. اچھا ادھر دیکھو, اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرانس نے کیا کیا؟ الجیریا پہ قبضہ کر لیا. کیلکولیٹر ایجاد ہو گیا, چھوٹا کیلکولیٹر, کیمرہ ایجاد ہو گیا ہے. یہ بات کر رہے ہیں ہم 13ویں صدی کی, ہم بات کر رہے ہیں 1854 یعنی آج سے کوئی 225 سال پرانی بات ہے. ڈی این اے 1860, تھرمامیٹر ایجاد ہو گیا, ٹیلی فون ایجاد ہو گیا, بجلی کا بلب ایجاد ہو گیا. سمجھے, یہ تو دیکھو اللہ نے کہا علمہ آدم الاسماء کلھا. آپ کو اشیاء کا علم دیا گیا نا, آپ نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا, روحانی علم بھی چھوڑ دیا, مادی علوم بھی چھوڑ دی, اور کہتے کہ یہ دنیا ہے گندی دنیا. یہ اچھا آپ کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے, آپ کے پاس ہتھیار کے بغیر دنیا کیسے فتح کریں گے آپ؟ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. ٹیکنالوجی میں آپ پیچھے رہ گئے, قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا, توحید کو چھوڑ دیا. کس میں پڑ گئے آپ؟ سفلی علوم میں, جادو میں, ہاتھوں کی لکیروں میں, علم جفر میں, ستاروں کے علوم میں, اس میں پڑ گئے. ساری امت اس میں کھوئی ہوئی ہے. وہ ایک الو ہے ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پہ آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اچھا وہ کہتی ہے, وہ پوچھتا ہے اس سے, وہ ایک سہروردی ہے, اس سے پوچھتا ہے اچھا بتاؤ عاصم منیر کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ پوچھنے والا بھی بے وقوف اور جواب دینے والی تو مہا بے وقوف. یعنی دس از اور سمجھے, یہ مسلمان ہیں, ان کا یہ انٹلیکچوئل لیول ہے, سمجھ لیجئے, ان کی عقل یہ ہے, یہ قرآن سے انہوں نے یہ سیکھا ہے, یہ حدیث سے. وہ تو خیر شیعہ ہے, وہ تو ایسی ہی ہے, وہ چھوڑے اس کو. اچھا ڈاروین صاحب آ گئے, سنیے 1882 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ڈاروین کی 1882.
اچھا اب یہ صاحب آ گئے. اب وہ میں تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ کیسے بنی. تو وہ جو تھا نا ہمارا کون، فارابی، ارسطو کا پہلا چیلا، دوسرا چیلا کون تھا؟ ابن سینا. یہ دو چیلے جو تھے تو یہ کہتے تھے کہ وہ 10 عقلیں ہیں، پہلے یہ بنا، پھر اس کے بعد یہ بنا، اس کے بعد یہ بنا اور یہ بنا. اسی کا تسلسل ہے ڈاروین. یہ ڈاروین ہوا میں ایسے نہیں آ گیا، یہ ڈاروین وہی بات کر رہا ہے جو وہاں سے شروع ہوئی ہے، ارسطاٹل سے شروع ہوئی ہے، فارابی سے، ابن سینا سے ہوتے ہوئے ڈاروین کے پاس پہنچ رہی ہے کہ اس سے یہ بنا ہوگا، اس سے وہ بنا ہوگا. اور جو ہے تو وہ درخت کے نیچے کے پتے جو ہے ختم ہو گئے تو گھوڑے نے جو ہے ذرا گردن لمبی کی تو وہ جو ہے وہ جراف کی گردن بن گئی، گردن لمبی کرتے کرتے ایسا ہوا ہوگا. تو اور بندر جو ہے وہ اچھلتے کودتے جو ہے انسان بن گیا ہوگا. یہ ساری یہ اسپیکولیٹو اوریجن آف اسپیشیز پر اس کی جو مشہور کتاب ہے. اچھا چلیے اب ذرا دیکھ لیجئے ایڈم اسمتھ، اس کو کہتے ہیں فادر آف اکنامکس. ایڈم اسمتھ، لاویس، پریسلی آ گیا، کانٹ، ایمانویل کانٹ 1804، تھامس پین، فیختے 1814، نیپولین بوناپارٹ 1821، ڈیوی، ہیگل، اس کا وہ جدلیاتی فلسفہ آپ کو پتہ ہی ہے، گوئٹے جو اقبال کا ہمارا محبوب، مالتھس. اچھا مالتھس صاحب جو سنیے، ان کو بڑی فکر تھی دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، میتھمیٹیشین تھے نا، کہتے تھے اگر اس ریٹ سے بڑھے گا تو اتنی ہو جائے گی، اتنی ہو تو اتنی ہو جائے گی. تو اس کو بڑی فکر تھی مالتھس کو کہ رزق کہاں سے آئے گا، آبادی بڑھ جائے گی تو لوگ کھائیں گے کیا، یہ بڑی فکر تھی اس کو. تو اس کو کسی نے، یہ فیملی پلاننگ کا باب آدم بھی یہی ہے. یہ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہر سال بقرعید کے موقع پر دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں نا، یہ کروڑوں بکریاں ذبح کرتے ہیں، کروڑوں گائے اور کئی لاکھ اونٹ. آج تک اونٹوں نے فیملی پلاننگ نہیں کی، گائے نے کبھی نہیں کی، بکروں نے کبھی نہیں کی. یہ بدبخت انسان ہے جو فیملی پلاننگ کرتے ہیں. مچھلیوں نے کبھی فیملی پلاننگ نہیں کی. اچھا یہ بتاؤ تمہارے دادا زیادہ مچھلی کھاتے تھے یا تم؟ یہ بتاؤ تمہارے باپ دادا زیادہ گوشت کھاتے تھے یا تمہارے والد یا تم؟ تمہارے دادا تکے زیادہ اڑاتے تھے یا تم؟ تو رزق میں کمی نہیں ہوئی، آبادی بہت بڑھ گئی. اللہ رازق ہے، تم اپنے آپ کو رازق سمجھتے ہو. یہ پورا مالتھس کا جو فلسفہ ہے نا، یہ سارا بکواس ہے. یہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ویسٹرن آئیڈیالوجی کو سوچے سمجھے بغیر، قرآن کو پڑھے بغیر، لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، یہ تمہاری نظر سے ہی نہیں گزری، قرآن کو پڑھا ہی نہیں. بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. پہلے ایک کمرے میں 10 بچے ہوتے تھے نا، اب مغرب نے کہا نہیں 2 بچے چاہیے، ہر ایک کو اٹیچ باتھ روم چاہیے. بیٹی کا الگ اٹیچ باتھ روم، بیٹی کا باتھ روم بیٹا استعمال نہیں کرے گا، بیٹا کا بیٹی استعمال نہیں کرے گی. یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے تم کو؟ ویسٹ. تم لوگ ویسٹ کے اندھے غلام ہو. تم لوگ، تمہاری عقل کے اوپر پردہ ہے. تمہارا اسلام بہت ہی کمزور اسلام ہے تمہارا. یہ ساری پٹی تمہاری جو ہے یہ قرآن کو، حدیث کو، تاریخ کو نہ پڑھنے کی وجہ سے. چل لیے آ جائیے کامٹے. اچھا اس کے بعد آگے صاحب کارل مارکس 1818 میں پیدا ہوئے، 1883 میں پیدا ہوئے. سنیے اچھا یہ مارکس بھی جو ہے یہ ایک یہودی تھا، یہ جرمن یہودی ہے یہ. اور یہ سارے بڑے بڑے جو دماغ ہے نا آپ کو، یہ اسی طرح وہ جو ہے آپ کا کون سائیکالوجی کا
فرائڈ سیگمنٹ فرائڈ وہ بھی یہودی ہے وہ. چلیے جی اب ہم 13ویں صدی ہجری کی بات کرتے ہیں بڑی تیزی سے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. اب یہاں پر جو بڑی شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے جناب شیخ محمد علی شوکانی، محمد بن علی شوکانی. دیکھیں یمن کے چیف جسٹس ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا، اشارہ کیا تھا آپ کو، یہ زیدی شیعہ تھے اور یہ بعد میں سنی ہوئے ہیں. بہت بڑے مجتہد ہیں، جس طرح امام ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک وغیرہ ہیں نا، حدیث سے فقیہ ہیں، بہت بڑے آدمی. نیل الاوتار اور یہ سیل الجرار ان کی بڑی کتاب ہے. اب یہاں پر ہو یہ رہا، ادھر دیکھو. اب پہلے تو مغربی استعمار کو ذرا ادھر پڑھ لیجئے لیفٹ کی طرف. 1858 یہ جو جنگ پلاسی کے بعد دہلی پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، کس کا؟ انگریزوں کا، اور باضابطہ ان کی حکومت شروع ہوتی ہے 1857 to 1947، 90 ایئرس. پہلے تو انڈائریکٹ گورنمنٹ تھی، اب ان کی باضابطہ گورنمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے بتایا تھا شاید آپ کو 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی، 1608 میں یہ یہاں آئے تھے، اور یہاں پر 1858 میں یعنی 200 سال میں پہلے آئے تھے یہ تجارت کے لیے سمندری راستے سے، اور اس کے بعد حاکم بن گئے. سمجھ تھوڑا اس کو سمجھا کرو، تجارت اور وہ پھر میں کبھی آپ کو پھر بتاؤں گا کہ جو مغرب ہے، توجہ سے سنو بات، قرآن بتا رہا ہوں. قرآن نے کہا ایک آدمی تھا، اس کو ہم نے اپنی آیات دی، اور آیات دی اس سے کہا کہ ان آیات سے ہم تم کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بدبخت اوپر جانے کے بجائے اخلدہ الی الارض، وہ زمین سے چمٹ کے رہ گیا، خواہشات کی پیروی کی. اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس پہ آپ حملہ کریں تب بھی زبان نکالتا ہے، منہ کھولتا ہے ہانپتا، زبان رال ٹپکتی رہتی. اس کو کیا چاہیے؟ کتیا چاہیے، ہڈی چاہیے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے، اس آدمی کی مثال دی نا، یہی مثال ہے ان قوموں کی جن کو اللہ نے آیات سے نوازا تھا. فانسلق منها. تو جو مغربی اقوام ہیں، سنو غور سے، ان کا کوئی بڑا نصب العین نہیں ہے. ٹرمپ کا کیا نصب العین ہے؟ ان کو کیا چاہیے؟ یہ یہاں آ رہے ہیں، پاکستان میں آ رہے ہیں یہ لوگ. کیوں آ رہے ہیں؟ ریکارڈک سونا چاہیے ان کو، فاسفیٹ چاہیے، منرل چاہیے، اس کی تلاش میں یہاں آ رہے ہیں. سعودی عرب کیوں پہنچے؟ پیٹرول چاہیے ان کو. انڈیا میں کیوں آئے تھے؟ کوئلہ لے جانے کے لیے آئے تھے. اچھا جہاں جاتے ہیں فساد. دبئی پہنچے، جسم فروشی، شراب. دبئی میں 2 ہی چیزیں ہیں، کیا ہے وہاں پر؟ یا تو شراب ملے گی یا لڑکی ملے گی. تھائی لینڈ میں کیا ملے گا؟ شراب، لڑکی. منیلا میں کیا ملے گا؟ شراب، لڑکی. بالی میں کیا ملے گا؟ شراب، لڑکی. مغرب کے پاس دینے کے لیے کیا ہے شراب اور لڑکی کے علاوہ؟ کمثل الکلب یلہث ان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث. سمجھ گئے؟ یہ ہے مثال مادہ پرست قومیں. اب یہ دیکھیے یہاں پر کیا ہوگا، فرانس کا قبضہ ہو گیا. ادھر دیکھیے اب یہاں امپیریلزم شروع ہو رہا ہے. یمن پہ قبضہ ہوگا برطانیہ کا، تونس پہ ہو گیا فرانس کا، اور سوڈان اور ایجپٹ پہ ہو گیا برطانیہ کا. اب وہاں مقابلہ عبد القادر جزائری نے، لیبین تھے، انہوں نے وہ فرانسیسیوں کا بڑا مقابلہ کیا، بڑے مجاہد ہیں یہ. تو یہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. اچھا سن لیجیے، اب یہاں پر ایک اور چیز ہو رہی ہے، اور وہ ہے جناب بہائی مذہب. یہ بہائی مذہب کیا ہے؟ سن لیجئے، یہ اکبر اعظم کا جو مذہب ہے اسی کا ایک نیا ورژن ہے، اور یہ وہی پرانا پروڈکٹ ہے، نئی پنی میں ڈال کے نئے نام کے ساتھ نیو برانڈنگ ہے. یہ برانڈنگ تو پتہ ہی ہے نا، اب تم لوگ غلام ہو برانڈنگ کے، اس کے بغیر تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اچھا یہ قرۃ العین بھی سنی، یہ بھی وہی ہے،
یہ جو شیعہ اسماعیلی اور یہ باپ کی پیروکار، اس کو بھی قتل کیا گیا. شاعرہ تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی یہ. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اقبال کو شاید اس کی قبر نہیں تھی. کچھ اقبال نے بڑی تعریف میں چیزیں لکھی ہیں قرۃ العین کی. اچھا، بابا اللہ کے 2 وزیر تھے، ایک وہ صبح صادق تھا، ایک کا نام تھا بہا اللہ. تو بہا اللہ مر گیا فلسطین میں، اور اس کا چیلا بھی موجود ہے. وہ کون، کیا نام اس کا؟ محمود عباس. مسلمان نہیں ہے محمود عباس، بہائی ہے، اسی لیے اس کو فلسطین کا صدر بنایا. اس کو مسلمان نہیں ہے محمود عباس، وہ جو حماس کا دشمن ہے، اور اس کا وہ یاسر عرفات کی پارٹی کا آدمی ہے، الفتح کا. اچھا، یہ اس دوران میں انگریزوں نے ایک نبی پیدا کر دیا، یہ ہے غلام احمد قادیانی. 1835 میں پیدا ہوا. 1889 میں اس نے 40 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی. پہلے یہ صوفی بن کے آیا، پھر یہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اس نے، پھر نبوت کا دعویٰ کیا. 1908 میں مرا ہے یہ، انگریزوں کے زمانے میں. ادھر رائٹ کی طرف دیکھیے آپ کہ دارالعلوم دیوبند 1857 میں کیا ہوا؟ جنگ پلاسی ہو گئی، سراج الدولہ کی شکست ہو گئی. اور 1857 تو ہاں 1757 جی 1757. اور اس کے بعد جو ہے یہ 100 سال کا عرصہ گزرا. اس کے بعد انگریزوں کا دور تو تھا، بالآخر وہ دے سرنڈرڈ. اس کے بعد انہوں نے وہ بہادر شاہ ظفر کو نکال دیا، ڈمی. ان کو کچھ پیسے ویسے دے دیتے تھے انگریز. اور پھر یہ جو کیا نام، یہ لوگ جو ہے اتنے ذلیل ہوئے مغل شہزادے کہ مرہٹوں کو تک انہوں نے پیسے دینے شروع کر دیے، مرہٹوں کو، اور انگریزوں کے ساتھ میں جھکے. بالآخر ان کی حکومت دہلی تک محدود ہو گئی. پھر آخری بادشاہ ظفر بھی نکال کے وہ گرفتار کر کے رنگون بھیجا گیا، وہاں مر گیا وہ. اچھا، اس زمانے میں اس کے دیکھیے، اب یہ 1857 میں یہ ہوا تھا نا، انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی. اس کے بعد اور ایک وہاں جنگ ہوئی تھی، جنگ شاملی، جس میں وہ حافظ ضامن شہید ہوئے تھے 1857. تو اس کے بعد جو ہے علماء نے یہ کہا کہ اب ہمیں مدارس قائم کرنا چاہیے. تو دارالعلوم دیوبند 1866 میں قائم ہوا، اور اس کے 9 سال بعد علی گڑھ قائم ہوا 1875 میں. چھوٹے مدرسے تھے جو بعد میں جا کے بہت بڑے بن گئے.